بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والأنبياء والمرسلين على يوم الدين. دوستو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ اتنا لیٹ جو ہے آج میں لائیو کرنے آیا، لگ بھگ 1 بجنے والے ہیں، مگر لائیو آنے کی جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم نہیں ملتا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج جس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا بہت دنوں سے. انشاءاللہ بہت سارے جو ہے آپ دیکھ ہی پا رہے ہوں گے، تھمبنیل سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ٹائٹل سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں حقیقت شو کے بارے میں، جو کہ ایک چینل ہے مسلم اسکیپٹک کے نام سے، جس کے لگ بھگ 4.25 لاکھ سبسکرائبر ہے یوٹیوب کے اوپر. بہت ہی مشہور یہ چینل ہے، اور اسلام جو ہے وہ یہ داعی ہے، ڈینیل ان کا نام ہے. اصل میں یہ امریکہ میں رہتے ہیں، مگر اصل میں ان کا تعلق جو ہے وہ ایران سے ہے، شاید ایران بورن ہے جہاں تک میں نے سنا ہے. تو ان کے بہت دنوں سے جو ہے وہ ویڈیو آ رہے ہیں. تو ان کا ایک ویڈیو جو ہے وہ سیریا سول وار پہ بھی آیا تھا، اسے پہلے جو تھا وہ لبنان میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی ایک ویڈیو ان کا آیا تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی کچھ ویڈیو آئے تھے، میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں. سیکٹیرین برین راڈ کے نام سے آیا تھا، جس میں جو ہے وہ اب 2.25 گھنٹے اس نے جو ہے وہ بات کی اس کے بارے میں، مطلب جو اس کا کرٹیسزم کیا لوگوں نے اس کے 2 ویڈیوز کا، خاص کر جو سیریا سول وار کی ویڈیو کا اس کا جو ہے وہ کرٹیسزم ہوا. تو اس کے پھر رسپانس میں اس نے جو ہے وہ ایک اور ویڈیو کل بنایا. دیکھیے اب اس میں جو اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے 1-2 دن تو ادھر ہی بیٹھنا پڑے گا لائیو کے اندر ہی، کیونکہ اس میں اتنے مسئلے اٹھ رہے ہیں، اور اگر میں ان کو مطلب ڈائسیکٹ کرنے بیٹھوں تو بہت زیادہ ٹائم ہمارا خرچ ہوگا. مگر ظاہر سی بات ہے کہ وقت کی قلت ہے، اور ہمیں انہی پوائنٹس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو سیرین سول وار کا ان کا ایک ویڈیو ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پلے کروں. میں تھوڑی اس کی جو پلے بیک سپیڈ ہے وہ بڑھاؤں گا تاکہ جلدی سے جلدی جو ہے ہمیں سمجھ آئے. تو سیریا سول وار کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے جو ہے وہ بات کریں گے. کہ دیکھیے یہ ان کا سیریا سول وار کے اوپر ایک ویڈیو ہے، تو اس کو میں انشاءاللہ جو ہے وہ پلے کروں گا. تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر پہلے 29ویں منٹ پر ہم اس کو جو ہے وہ پلے کریں گے، کیونکہ یہاں پر انہیں بہت ساری باتیں کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم 3 گھنٹے ان کا ویڈیو چلانے یہاں پر بیٹھے. پہلے میں سپیڈ زیادہ تیز رکھتا ہوں تاکہ کوئی tactic. How can you resolve it and focus on these massive threats affecting the Ummah? So today, inshallah, we're going to talk a lot about Sunni Shia. Is an alliance possible? The main thing that people bring up with this question is the Syrian civil war. The civil war that has been taking place since 2011, when protests broke out due to the Arab Spring against the Syrian government, and that descended into all-out civil war. It's still going on to this day. And there's a lot of confusion about what is this civil war, who's right, who's wrong, what is really the underlying situation. That conversation affects what people think and what they say about current events with Iran assisting and allying with Hamas and the Palestinian resistance against Israel. So we have, if we want to address the war against Israel, we have to also bring in this Syrian situation as well. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے نا، میں نے تھوڑی سپیڈ جو ہے وہ تیز رکھی ہے، اس لیے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ سر نہ پھٹے، کیونکہ میرا سر جو ہے وہ آلریڈی پھٹ چکا ہے اس کی ویڈیو دیکھتے دیکھتے. میں نے 10-15 منٹ جو ہے وہ ٹرائی فوکس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ اتنا سلو بولتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ لمبا کرتی ہے اپنی ویڈیو کو کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. دیکھیے سب سے پہلے اگر آپ انٹروڈکشن میں ہی دیکھیں گے نا، تو انٹروڈکشن میں ہی جو ہے نا وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انٹروڈکشن میں یہ کہتے ہیں کہ جو ایران جو ہے وہ ان کے حساب سے جو ہے وہ فلسطین جو کاز ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. اور کیسے وہ سپورٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک تنظیم ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، کہ جس نے اکتوبر 7 2023 کو بھی، جو کہ وہاں پر اصل میں گورنمنٹ ہے، جن نے وہاں پر الیکشن جو ہے وہ جیتا بھی ہے غزہ کے اندر. جو لوگ فلسطین کی ہسٹری جانتے ہیں ان کو یہ سب باتیں پتہ ہوگی. تو وہ جو ہے وہ حماس ہے. اب یہ جو
حما سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایران کو وغیرہ مطلب جو ہے وہ فنڈ وغیرہ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف. تو دیکھیے جو ایران ہے جو اسرائیل ہے وہ تو اسرائیل کے اگینسٹ ہے. حالانکہ 79 سے پہلے وہ اسرائیل کے اگینسٹ تو نہیں تھا, کیونکہ جب وہاں پر بادشاہ وغیرہ کی حکومت تھی ایران میں, تو ان کو تو کوئی کنسرن نہیں تھا اسرائیل کے ساتھ. مگر جو 79 کے بعد جب وہاں پر جو ہے وہ تختہ پلٹ ہوا بادشاہ کا, اور وہاں پر جو ہے وہ رجیم سٹارٹ ہوئی, جو شیعہ کلرکس ہے جن کو آیت اللہ کہتے ہیں, جیسے اس میں خمینی وغیرہ تھے, تو انہوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ تختہ پلٹ کروایا, اور 79 کے اندر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اسلامک ریپبلک بن گیا سو کالڈ. تو اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو نئی ایرانی رجیم تھی وہ تو اسرائیل کے خلاف ہی تھی. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب 47 میں جو نقشہ بنایا گیا تھا یونائٹڈ نیشن کے ذریعے فلسطین کا, کہ جس میں فلسطین کو 2 اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ بٹوارا کیا گیا تھا, جس میں ایک تو جو عربز کو جو اسٹیٹ دی تھی وہ اس کو نے فلسطین کہا, اور جو ان کو دی تھی یہودیوں کو جو اسٹیٹ دی تھی زائنسٹس کو, اس کو انہوں نے اسرائیل کہا. تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا وہاں پر جو ہے وہ مسئلہ ہوا, کتنی بڑی ناانصافی ہوئی عرب کے مسلمانوں کے ساتھ, کہ 7.5 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑا, جس کو نقبہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ عرب اسرائیل وار ہوئے, 3 وار ہوئے, اور تینوں جو وار ہوئے اس میں جو ہے وہ جو عرب کنٹریز ہے وہ مقابلہ نہیں کر پائی اسرائیل کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اسرائیل ہے اس کے جو سپورٹ میں ہے وہ یورپین ملک ہے یا امریکہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ برٹن نے اس کو وہاں پر بٹھایا ہے تو کسی مفاد سے ہی بٹھایا ہوگا, کیونکہ برٹن بھی تو پاگل نہیں تھا کہ وہ یہودیوں کو مفت میں کسی کی زمین دیتا. تو یہ ساری پرابلمز تو ہے ایک سائڈ سے. اب یہ جو ایران ہے 79 کے بعد ان نے جو ہے وہ اسرائیل کا انہیں اپوزیشن کیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی جو تھے وہ 3 جنگیں تو ہو ہی چکی تھی, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ان کا اپوزیشن کرنا. اور بہت ساری جو عرب کنٹریز تھی, جب تک 3 جنگ ختم ہوئے تھے تو کچھ ملکوں نے جو ہے وہ اسرائیل کو ریکاگنائز بھی کیا تھا, جیسے ایجپٹ نے کر دیا تھا انور سادات نے, جس کے بعد ان کو اسیسنیٹ کیا گیا, اس اسرائیلی منسٹر کو بھی دوسرے سائڈ سے اسیسنیٹ کیا گیا. یا اس سے پہلے جو تھا شاید جارڈن وغیرہ نے, مجھے ابھی اتنا یاد نہیں ہے زبانی, اس لیے غلط نہیں بولا جائے, مگر ابھی پریزنٹلی جو ہے وہ بہت ساری جو کنٹریز ہے, کیول اب 9 جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر کنٹریز ہے جو اس ٹائم پہ اسرائیل کو ریکاگنائز نہیں کرتی ہے, بس 9 کنٹریز رہ گئی ہے, اور ان میں سے بھی 2 ہی پاورفل کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کی, کہ جن کا اوپینین میٹر کرتا ہے. ایک تو ایران ہے جو اسرائیل کو ریکاگنائز, اور دوسرا سعودی عرب ہے. مطلب میں طاقتور ملکوں کی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ جن کا اوپینین سچ میں میٹر کرے گا. باقی جو ملک ہے وہ عمان ہے, قطر ہے, کویت ہے, ان کا اوپینین تو اتنا میٹر نہیں کرے گا, اور نہ ہی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ڈائریکٹلی کوئی کنفلکٹ کرے. اب جہاں تک جو اسرائیل کی بات ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسرائیل کی تو مخالفت کریں گے. اب یہاں پر کیا ہے کہ جو ایران ہے اس کے اندر ایک ریولوشنری سوچ تھی, کیونکہ جب ایران کے اندر ریولوشن آیا تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ دوسرے ملکوں میں بھی گئے, اور جہاں پر بھی یہ ریولوشن وغیرہ آتے ہیں تو اس میں جو ہے ایران ان کنٹریز کو سپورٹ کرتا ہے جہاں پر تختہ پلٹ کی بات ہو. کیونکہ آپ نے سنا بھی ہوگا انڈیا کے اندر بھی, انڈیا پاکستان کے اندر بھی, کہ یہ جو مولانا مودودی صاحب تھے اور خمینی تھے, تو ان کی بڑی آپس میں جو تھی وہ یاری دوستی تھی, کیونکہ یہ بھی مانتے ہیں جو یہ جماعت اسلامی والے ہیں, یہ بھی لگ بھگ اسی قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ رولر کو آپ اوپنلی کرٹیسائز کر سکتے ہیں. حالانکہ اسلام میں جو اہل سنت والجماعت کا پرنسپل ہے, اگر آپ بیسک کتابیں پڑھیں گے اصول کی, عقیدے کی,
تو وہاں پر آپ کو سیدھے اہل سنت والجماعت کا پرنسپل سمجھ آئے گا کہ رولر کو ہم اوپنلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے پبلکلی، اور کرٹیسائز کرنے کے علاوہ یہ جو ہے یہ تخت کو بھی جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو زیادہ میں آپ کو رام کتھا یہاں پر نہیں سناؤں گا، شارٹ میں بات یہ ہے کہ یہ جو ان نے سیریا کی بات کی ہے کہ جو سیریا ہے وہاں پر سول وار سٹارٹ ہوا، تو بھائی سول وار کی جو بگننگ تھی نا وہ کس طرح سے ہوئی؟ وہ ایک ریولوشنری سوچ سے ہی ہوئی نا، کیونکہ جب عرب سپرنگ چلا، اس نے خود بھی کہا کہ عرب سپرنگ جو ہے وہ عرب سپرنگ کی تحریک چلی، جیسے کہ ٹونیشیا میں بھی تختہ پلٹ ہو گیا تھا اس سے پہلے، ایک اور ملک میں بھی ہو گیا تھا، اس ٹائم مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس سے جو ہے دوسرے عرب ممالک بھی جو ہے وہ متاثر ہوئے کہ انہیں بھی تختہ الٹ کرنا ہے۔ تو پھر جو ہے یہ جو ہے وہ سیریا میں جو لوگ تھے وہ اس خاندانی راج سے جو وہاں پر اسد خاندان ہے اس سے تنگ آئے تھے، تو یہ جو ہے وہ وہاں پر تختہ الٹ جو ہے وہ کرنے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بشار الاسد نے جو ہے وہ فورسز کا استعمال کیا، اپنے فورس کا، اور اس نے پھر آپ کو پتہ ہی کہ سیریا میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس قسم کے ویپن بھی استعمال ہوئے کہ جو ایلیگل تھے، اور ایران نے کس طرح سے اس کا ساتھ دیا۔ حالانکہ ایران کہتا ہے کہ ریولوشن لاؤ ریولوشن لاؤ، مگر جب وہاں پر سیریا میں اس کو پتا تھا کہ اگر بشار الاسد ہٹ جاتا ہے تو اس کے جو مفاد ہے وہاں پر وہ بچیں گے نہیں سیریا کے اندر، کیونکہ اس ٹائم پہ جو بشار الاسد کی ریجیم ہے وہ تو سیدھے ایران کی ایک پراکسی کے طور پر جو ہے، آپ اس کو ایک پراکسی بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پر تو ایران کے مفاد پورے نہیں ہوتے۔ تو اس ٹائم پہ ایران نے اپنا جو ہے وہ فلسفہ ہی بدلا کہ اب جو ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر ایک ظالم حکمران کے خلاف لوگ اٹھے تھے یا خاندانی حکومت کے خلاف، تو یہاں پر جو ہے وہ ریولوشن گیا تیل لینے، چلو بھائی ہمارا اپنا کوئی مطلب تو یہاں نہیں نکل رہا ہے، چلو یہاں پر ہم ان کے الٹ اب کام کریں گے۔ اور جو پھر وہاں پر ایران نے کیا، آپ گوگل کیجئے کہ سیریا میں ایران نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، مجھے زیادہ بولنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ تو مین کاز تو یہی ہے، یعنی کہ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ جو ریولوشنری سوچ ہے ایران کی، کہ کس طرح سے ان نے اپنا فلسفہ ہی بدلا سیریا میں، کہ یہ ریولوشنریز کے ہی خلاف ہو گئے جو وہاں پر تختہ الٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہاں پر ایسا ہوتا تو کوئی سنی رولر وہاں پر آگے بیٹھ جاتا۔ اب سنی رولر اگر آئے گا تو وہ کس سے متاثر ہوگا؟ مطلب کس کو فائدہ ہوگا سنی رولر کے بیٹھنے سے؟ تو سعودی عرب کو ہی فائدہ ہوگا، یا اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے تو کم سے کم ایران کو تو کوئی فائدہ تھا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اس میں اور بھی ریزنز ہے، جیسے رشیا کا بھی ریزن وغیرہ ہے، مگر شارٹ میں یہی ہے۔ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ So we want to get into the details of that, and I've been posting a lot of details, and I want to share it with you all in this live stream, inshallah. We also want to talk about rumors of a nuclear test that Iran has finally got the bomb and is now testing nuclear weapons in the deserts of Iran. This is a rumor. We want to see if there's any substantiation to this rumor because it'll be huge. It'll be massive. And I think that it'll be good news for the Ummah. So we'll talk about the implications of that as well in the second part of the stream, inshallah. But before we continue, I would like to remind you to like the video, put in your comments, and also and the platform's email address. That will help us stay in touch with you. It'll keep you. So, of Greater Israel. And obviously we know about Greater Israel. We've talked about it many times on this channel, but I thought perhaps maybe it will be useful to see what another person says, a non-Muslim, about this, the historical concept of Greater Israel, the plans for Greater Israel. We went in depth to talk and break down this article that was published in the Jerusalem Post. Interested in taking read of that article, like why previous episode that's long for channel, the divide and conquer strategy. تو اب یہ یہاں پر جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا کوئی ویڈیو چلائیں گے اور اس کے بعد دکھائیں گے کہ اسرائیل کی جو ہے وہ ڈیوائڈ اور کانکر کی اسٹریٹجی ہے، تو وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا مفاد جو ہے وہ اسی طرح سے پورا کرتے ہیں۔ تو چلیے جلدی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ۔ Strategy, divide Muslims along sectarian and ethnic lines so that there's constant civil war. So I've said it. You've heard me talk about the Yanon plan. You've heard me talk about like these kinds of medkhalis, like these Muslim, quote unquote, Muslim Zionists who are constantly attacking Shia. They're constantly attacking Iran and saying, yeah, Iran is not doing anything. Iran is actually just working for Israel, like all this kind of moronic claims that they make. That's designed, like that's a Zionist psyop in order to create as much division amongst Muslims as possible to weaken us. So let's go into this video without further ado and through news. And Israel's sound is not good. Let me know once I play it so I can. اب دیکھیے یہاں پر نے ایک ویڈیو اٹھایا اور اس کو یہ پلے کریں گے، جو کہ گریٹر اسرائیل کے بارے میں کسی انگریز نے یہاں پر بنایا ہے، کسی پتہ نہیں کون سا سورس ہے یہ، مگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو گریٹر اسرائیل ہے وہ ان کا ایک پلان ہے اور جس کو یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں اور بھی عرب کنٹریز کو جو ہے وہ ہڑپنا چاہتا ہے اسرائیل۔ تو اس کو جو ہے، اور اس بات کی جو ہے وہ میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ
کیونکہ اسرائیل کے منسٹروں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ لیبنان بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جو وہاں پر پولیٹیشین آتے ہیں وہ الیکشن وغیرہ لڑتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا جو ہے وہ چورن بیچتے ہیں اپنی وہاں کی عوام کو، یہودی عوام کو. Adjust the volume. No sound. Okay. Okay. It explains the origins of a concept called Greater Israel. The article reads, in the last generation, the term Greater Israel has come to the forefront. It's sometimes used in political or religious discussions about the ideal or future borders of Israel, often in the context of messianic or Zionist aspirations. Some interpret it as a call for the reestablishment of Israel's biblical borders. However, اب دیکھیے اب یہی ہے کہ وہ ببلیکل بارڈر وغیرہ جو میں نے آپ کو کہا، تو اس میں ہم اب زیادہ آپ کا ٹائم نہیں ضائع کریں گے، آپ خود بھی جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پورا. یہاں پر میں جلدی سے آپ کو بتاؤں گا کہ اور اس کے بعد اس نے زائنزم کی تحریک بنائی ہے کہ کس طرح سے زائنزم کی تحریک تھی اور کس طرح سے وہ اسرائیل وغیرہ ان نے جو ہے وہ پہلے سے ان کا پلان تھا. کیونکہ یہ تو 1-2 سال کی پلاننگ تو یہ ہو نہیں سکتی، کامن سینس ہے کہ یہ بہت سارے جو سال تھے، بلکہ ڈیکیڈ سے، بلکہ صدیوں سے بھی اگر کوئی کہے کہ یہ پلان تھا ان کا اسرائیل واپس آنے کا اور اس کو ہڑپنے کا، تو یہ تو کوئی بھی چونکنے والی بات نہیں ہے. مگر پھر 1948 کے 47 کے اندر جو ہے یہ برٹش کی مدد سے ان نے اس کو آخر کر ہی لیا. تو اس کو میں تھوڑا آگے لیتا ہوں جلدی تاکہ ہم پتے کی بات یہاں پر کر پائے سیرا سول وار کے بارے میں. For the Shia, this area is for the Alawites. So both in Syria and Iraq, these two countries are so critical for Israel to neutralize, and partly because they want to stop any kind of opposition to their plans, and secondly, they eventually want to occupy those countries. They want to occupy it, and so they have a direct plan: cause sectarian conflict between the Shia and the Sunnis in Syria and Iraq. That is what we need to do long term. Short term, we. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیریا اور عراق میں جو ہے وہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہوتی ہے، تو اسرائیل کو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے گریٹر جو اسرائیل ان کا پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیریا اور عراق کی بھی شامل ہے. تو ان کو وہ انیکس کرنا چاہتے ہیں ان دونوں ملکوں کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ آپس میں سنی اور شیعہ لڑے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ تو صحیح بات ہے. دیکھیے ہم بھی نہیں چاہتے کہ سنی اور شیعہ جو ہے وہ آپس میں لڑے، بلکہ جو طریقہ ہے وہ تو ڈائلاگ ہی ہے، کہ کیونکہ اب تو شیعہ کے عقیدے کہیں ڈکے چھپے تو ہیں نہیں، کیونکہ پرنٹ میڈیا جو ہے یا جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس میں تو کسی کے عقیدے چھپیں گے نہیں کہ کون کیا مانتا ہے. تو اب اگر ہمیں سارے اب جو عقائد ہے وہ شیعہ کے پتہ چل گئے ہیں کہ وہ کیا کیا مانتے ہیں، جیسے شیعہ کے اندر بھی بہت سارے جو ہے وہ سیکٹ ہے، تو مینلی جو ہے وہ اثنا عشریہ اور جو یہ ہے نصیریہ، یہ 2 بڑے گالی قسم کے جو ہے وہ فرقے ہیں شیعہ کے. اور جو 12 شیعہ ہے، جو اثنا عشریہ ہے، یہی جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے وہ حکومت اس ٹائم ان کی قائم ہے جہاں تک میرا علم ہے. تو عراق اور سیریا کے بارے میں یہ یہاں پر بات کر رہے کہ عراق اور سیریا جو ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت ہی جو ہے وہ جو اسرائیل ہے اس کے لیے بہت ہی اہم ہے تاکہ یہاں پر کنفلکٹ رہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے. اب دیکھیے یہاں پر یہ کیوں اس بات کو کر رہے ہیں، کیونکہ عراق جو تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تو اس ٹائم پہ وہاں پر صدام حسین تھا. اب اس کی جو پارٹی ہے وہ تو ختم ہو گئی اس کے بعد، جب صدام کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ عراق میں جو ہے وہ ایک کیا ہوا کہ بڑی جو ہے نا وہ افراتفری پھیلی، کیوس پھیل گیا. اور وہاں پر چونکہ عراق میں جو میجارٹی پاپولیشن ہے زیادہ وہاں پر شیعہ ہی رہتے ہیں، تو وہ بھی کہتے تھے کہ صدام حسین جو تھا وہ سنی آئیڈیالوجی کا تھا. تو اس لیے جو ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوتا تھا وغیرہ، جیسا کہ ہر کوئی مائنارٹی کہتی ہے دنیا کے اندر، یا میجارٹی کہتی ہے ان کا بادشاہ نہ ہو. تو وہی جو سیم مسئلے تھے وہاں پر بھی. تو اس کے بعد پھر میرے خیال سے کچھ سال پہلے وہاں پر جو ہے وہ، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر عراق میں جو ہے وہ شیعہ سنی اور کرد ہے، تو وہاں پر کچھ ایسا سسٹم اب گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ اب وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس ٹائم پہ پریزنٹلی جو ہے وہ پہلے سے بیٹر حالت ہے، کیونکہ سول وار بھی وہاں پر پھر ہوا. وہاں جو ہے وہ القاعدہ وغیرہ وہاں پر آیا اور بڑیا وہاں پر افراتفری پھیلی. آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں عراق میں کیا ہوا تھا صدام کے بعد.
تو اس کے بعد پھر جو ہے جب یہ عرب سپرنگ آیا, یہی ریولوشن کی جو ہے وہ سوچ آئی کہ ہمیں جو ہے وہ تختہ پلٹ کرنا ہے بادشاہوں کا, تو یہ جو آئیڈیا ہے یہ سیریا بھی پہنچا عراق سے ہی, مطلب عراق کے اندر پہلے ہوا, اس کے بعد سیریا کے اندر, اور میں آپ کو کہا کہ بشار الاسد کا اس پہ کیا ریئیکشن تھا, جو کہ ہر کسی جو بادشاہ ہے وہ ایسا ہی کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا ہی مفاد دیکھتا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیریا اس ٹائم ہے نا, شارٹ میں پریزنٹ میں اس ٹائم سیریا پہ بھی شیعہ حکومت ہے, اور جو اس ٹائم پارٹی عراق پہ حکومت کر رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ شیعہ ہے. تو یہ دونوں جو ہے وہ شیعہ اس ٹائم پہ ان کی گورنمنٹ ہے. حالانکہ سیریا میں جو ہے وہ سنی میجارٹی پاپولیشن ہے ایز کمپیئر ٹو عراق, کیونکہ عراق میں جو ہے اگر شیعہ گورنمنٹ ہے تو وہاں پر لوگ بھی زیادہ شیعہ ہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو آگے چلتے ہیں, اب دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں. defeat them militarily. Long term, we want to foment as much civil war, as much conflict between these two groups as possible. There it is. You saw it in black and white. If you observe the strategy followed by Benjamin Netanyahu throughout his career, it follows this strategy almost exactly. In 2002, he urged Congress to invade Iraq over the weapons of mass destruction it never had. The U.S. occupation plunged Iraq into a bloody sectarian civil war by manipulating balances between the Shia and Sunni Muslims. In Syria, So do you hear that? Manipulating the balances. That's their approach. That's the approach of Israel and the US. They manipulate the balances. So sometimes they will support the Sunni side, sometimes they support the Shia side. Now, some of these Madkhalis, and I don't know, like some of the non-Madkhali Sunni sectarians, I don't know if it's like an intelligence problem or a comprehension problem, but they keep pointing out things like, oh, but Israel supported the Shia side in this war. Israel and the US gave weapons to the Shia side in this conflict. Yeah, no, duh. No one's denying that. We are completely aware of the fact that sometimes it's the Shia that are getting the weapons and the Shia that are getting the support. But the point is that this is a manipulation strategy to balance both sides. You don't want one side to just dominate and win. If one side, if the Shia are getting too strong, you're going to tip the scale in favor of the Sunni. So you give them weapons, you give them intelligence, you give them training so that the Sunni side comes up and you're evenly matched again. If the Sunni side starts going up and getting more powerful and starts to dominate, then you tip the scales back. You start arming the Shia. You start sending them weapons. You start sending them intelligence and training them. So then it اچھا, یہ کہہ رہے جو عراق ہے نا, عراق کے اندر جو ہے وہ امریکہ نے شیعہ کو سپورٹ کیا تھا, اور سیریا میں جو ہے ان نے سنیوں کو سپورٹ کیا, سنی گروپس کو سپورٹ کیا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کرتے ہیں, مطلب یہ چاہتے ہیں کہ کنفلکٹ رہے اور زیادہ ٹائم تک رہے اور دونوں کو زیادہ نقصان ہو, اور کسی کو بھی یہ باری نہیں ہونے دیتے. جب ان کو لگتا ہے کہ ایک سائڈ زیادہ طاقتور ہو گیا تو یہ اس کو بیلنس پھر کرتے ہیں, پھر دوسرے سائڈ کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ بھی واپس آئے اور کنفلکٹ جو ہے وہ لمبی چلتی رہے. evens out. And you just keep doing this over and over again to prolong civil war as much as possible because you want these lands of Syria and Iraq to be completely devastated, to be completely basically a barren land. So then you don't have to risk Jewish lives and the lives of your soldiers and the resources of your people to go and conquer. You want that to be as low a bar as possible. So ideally, you want them to just wipe each other out. You want them to wipe it. They don't wipe each other out if one side just wipes out the other side. That's not accomplishing your goal. That's not actually the ideal situation. The ideal situation is not for the Sunnis to win or the Shia to win. The ideal is for them to actually destroy each other, either completely or just about almost completely. So do people get that point? Like, is this so difficult to understand? Because no matter how many times I say this, you have these, dumbos, let's say, these doofuses, these dunderheads, what other euphemisms can we use, that will say, oh, but Iran was funded by Israel. Iran got weapons. The Shia Hezbollah actually got weapons. Yeah, we know. We know that. You're missing the point. Like, you're not actually conversant with the point that has been made because you're so stuck in this kind of sectarian brain rot that you can't see beyond that. You can't see. تو یہ کہہ رہے دیکھیے, جو اسرائیل ہے اس کا کیا کردار رہتا ہے جب بھی مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہوتی ہے. دیکھیے, اسرائیل کا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو یہی کرے گا, مطلب اس کو تو ہے ہی پرابلم عرب سے, خاص کر عرب مسلم سے, کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ تو ان کا کوئی سگا تو ہے نہیں کہ اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ کیوں ان کی صلاح کرائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب یہ تو یہ obvious سی بات ہے. اب دوسری جو یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ امریکہ نے سپورٹ کیا تھا, مطلب عراق میں ان کو کیا تھا شیعہ وغیرہ کو, پھر وہاں پر جو ہے وہ سول وار ہوا, اور پھر سیریا میں جو تھا وہ بشار الاسد کو بھی ایران نے سپورٹ کیا تھا, وہاں کے رولر کو, اور اس نے بہت سارے سنیوں کو وہاں پر مارا. مطلب یہ دوسرا سائڈ یہ آرگومنٹس دیتا ہے.
the larger master plan behind that. And that's a failure. Like, it's a failure of intelligence, but I also think it's a moral failure, because you should not be this easy to manipulate. You should not be this easy to manipulate. Those who are actually manipulated, a lot of these are just agents. Israel floods social media with people who are not really Muslim, but pose as hardcore sectarian Muslims to rile up as much animosity of both sides as possible. So discounting those who are actual agents, you have a bunch of people who are just, again, they're suffering from an intelligence failure or a failure of their intelligence, and a moral failure, because they don't recognize that they're falling into the grand strategy of those who want to destroy Islam, destroy the Ummah, and take all Muslim lands. Israel held in the अच्छा, ये कह रहे जो अल्टीमेट प्लान है, असल में प्लान जो है वो इसराइल वगैरह का वही है कि वो तमाम ज़मीनें हड़पना चाहते हैं मुसलमानों की, और आपस में वो सुन्नी शिया इनको जो है मिडिल ईस्ट में इनको लड़वाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि अल्टीमेट तो इनका जो है वो प्लान भी यही है। हालांकि मुझे हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स लग रही है, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को देखेंगे तो अगर हम ईरान को देखें, ईरान जो है वो अपनी प्रॉक्सीज़ को जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में टाइम ब टाइम उनको सपोर्ट करता है, और फिर उन प्रॉक्सी से वो जो है वो अपने मफादात को हासिल करता है, और उन्हीं प्रॉक्सीज से वो सुन्नी कंट्रीज़ पे भी हमले करवाता है। हालांकि कोई भी ऐसा सुन्नी कंट्री नहीं है लीगल कि जो अपनी प्रॉक्सीज बनाती है कुछ ग्रुप्स की, और फिर वो जो है वो ईरान पे हमला करवाती है। ऐसा बहुत रेयर देखेंगे मिडिल ईस्ट में। मतलब यहाँ पर जो है वो पूरा ब्लेम ये इसराइल पे डाल रहा है कि इसराइल ही है जो ये सब करा रहा है, जैसे ईरान की इसमें कोई गलती नहीं है या किसी सुन्नी की कोई गलती नहीं है। आपको समझ आ रही है बात? देखिए, ये इसराइल तो सीधा ओपन एनिमी है कि तो बच्चे अगर आप किसी छोटे से मुसलमान बच्चे को भी पूछेंगे कि इसराइल पे तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है, वो तो कहेगा ही कि ये तो एक इलीगल स्टेट है जो कि मुसलमानों से छीनी गई है ज़मीन इलीगली। अब यूरोप में इनको जो है वो ज्यूज़ के साथ इन्होंने क्या-क्या किया, वो तो आप हिस्ट्री खोल के भी देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो मुसीबत है वो अरब मुसलमानों के यहाँ डाल दी। अब वहाँ पर जब इससे ये 79 के बाद आप देखेंगे कि ईरान ने जो है वो अपनी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई हुई है, अपने प्रॉक्सीज़ को रखा है, और किस तरह से वो जो है वो अपने हिसाब से जो है वो मैनिपुलेट उनको करता है कि जहाँ पर उसके मफाद होते हैं वो वहाँ पर अपने प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करता है, चाहे वो सुन्नी कंट्रीज़ के अगेंस्ट हो या चाहे इसराइल के अगेंस्ट हो, क्योंकि इसराइल तो चलिए उसका दुश्मन है, चलिए इसराइल की तो वो अगर ईंट से ईंट भी बजाए तो हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि इसराइल और ईरान जो है, क्योंकि इसराइल तो कॉमन एनिमी है दोनों का, शिया और सुन्नी का। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मगर उसके बाद ये कहना कि सब कुछ जो है वो मतलब जो प्रॉक्सीज़ है ईरान की वो क्या इसराइल ने बनाई? वो क्या इसराइल ने उनको कहा कि जाओ तुम जो है वो अपनी प्रॉक्सीज़ को कहो कि वो सुन्नी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो हमले करे या सुन्नी पॉपुलेशन को जो है वो मारे? वो तो ईरान खुद कर रहा है बहुत सारे सालों से, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप गूगल सर्च कीजिए या चैट जीपीटी से पूछिए। official position of neutrality, but later admitted to arming the mostly Sunni rebels while simultaneously carrying out regular attacks against the government, which was controlled by Shia Alawites, in a situation where neutrality actually meant for Israel undermining both sides in a civil war. And there you go. Let's watch that again for those who didn't catch and didn't understand. So, in the war, by manipulating balances between the Shia, carrying out regular in a civil war. And of course, what does that tell you? It's manipulating the balances. And the people who fall for this plot, like, you don't really have an excuse, because people are saying it clearly and you're attacking those people and calling them names. Like, if you just point out that, hey, Israel is funding this side, and देखिए, सबसे पहले हम तो सिविल वार के खिलाफ ही है। समझ आ रही है आपको बात? क्योंकि हम तो मानते हैं कि मुस्लिम रूलर जो है उसके खिलाफ तो पहले ऑपरेशन है, सॉरी जो रेबेलियन है वो तो है ही नहीं अलाउड। सुन्नी इस्लाम के अंदर अहले सुन्नत वल जमात का तो यही मौक़िफ़ है। तो हम तो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि कहीं पर जो है वो मुसलमान की जान जाए, जहाँ पर भी मुसलमान को जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, उसकी इज़्ज़त को नुकसान हो, हम उन इवेंट्स को सपोर्ट नहीं करते। समझ आ रही है आपको बात? तो हम तो इस सिविल वार आइडियोलॉजी के खिलाफ ही है। ये तो गंद ही इन्हीं लोगों ने मचाई है, जो अपने आप को जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, और ये जो 1979 के बाद जो ईरान ने कहा है कि अब जो है हर जगह रेवोल्यूशन आना चाहिए।
हमारा ही कि हर किसी को हमें जो है वो सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है। समझ आ रही है आपको बात? देखिए जो इस टाइम पे हालत है, हम भी ये कहते हैं कि एक हुकूमत जो है वो अदल की होनी चाहिए, एक मुस्लिम हुक्मरान होना चाहिए, उसके अकायद सही होने चाहिए, वो इस्लाम का एक सच्चा फॉलोवर होना चाहिए और गुनाह कबीरा से वो परहेज़ करना चाहिए और जितना वो हो सके तामरुन बिल मारूफ करना चाहिए, तन्हाउन अनिल मुनकर करना चाहिए। और अगर हमारे अब नसीब में जो है वो ये इस किस्म के जो है वो नालायक हुक्मरान आ गए हैं, तो हमें जो है वो सब्र करने को कहा गया है। ये तो अहले सुन्नत वल जमात का प्रिंसिपल है, इसके लिए तो बहुत सारी हदीस है और बहुत सारी जो उसूल की किताब है, जैसे इमाम बरबाहरी की किताब है, अहमद इब्न हंबल की उसूल सुन्ना है, उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। इब्न हजर को आप पढ़ सकते हैं इस पे, इमाम नववी को आप पढ़ सकते हैं। समझ आ रही है बात? And sometimes they're funding the other side, and this is a plot. Sectarianism is a plot. They'll call you a crypto Shia. You love Khomeini. You're just an Iranian agent. So what excuse do you have for being so dumb? In Lebanon today, we see Israel collectively punishing the Lebanese people and then telling non-Muslims to blame Muslims for Israeli airstrikes. My question for you is, how long will you tolerate this? Israel has killed over 40... Yeah, that's a great question. How long will you tolerate this? How long will you continue to be duped? How long will you continue to fall for this trick, this Zionist plot that they've spelled out 40 years ago? If you want to look at the Yinon plan, if you want to go further back, then it's over 100 years. They've spelled out as God intended in the Bible. In Gaza. And if you include non-combat deaths, that number is conservatively estimated to be around 200,000. Immediately after committing the most well-documented attempt to wipe out an entire city in history, Israel turns around and commits an attack that turns civilian mobile devices into a theater of war, kills around 1,000 people in the span of 2 or 3 days, and then assassinates the very person likely to trigger a regional war. Israel's proven at every single juncture in the last year that it is the greatest threat to world peace right now. I've heard a lot of people describe this as the... जी हाँ, बिल्कुल मैं इसके साथ एग्री करता हूँ कि इसराइल जो है ये भी एक पीस के लिए एक थ्रेट है। जो इसकी एक्टिविटीज़ है वो अमन तो होने नहीं देगी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अब देखिए ये इन्हें लेबनान की बात की कि लेबनान में इन्हें पेजर वगैरह ब्लास्ट किए, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया और मतलब ये कह रहे हैं कि इससे जो है वो तो पता ही है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वाइड हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी मिडिल ईस्ट के अंदर। तो अगर आप ये कहेंगे कि इसराइल जो है वो एक पीस के लिए थ्रेट है तो उसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसराइल जो है ये पीस के लिए एक थ्रेट है मिडिल ईस्ट के लिए। The cause of our time. And while there are very few moments in history where there's a system of government that's so inhumane and so repugnant that the world unites against it, it has happened. And if Israel's actions don't merit that, then what does? The passage of the UN resolution calling for an arms embargo against Israel was a good start, but it actually needs to be enforced. And I'll just say on a parting note that the cartoonish caricature of the Middle East as a region that's just hopelessly condemned to 1,000-year-old ethnic and religious conflicts is one of the greatest lies that's ever been perpetuated in the post-9/11 era. This narrative, which convinced millions of people that turmoil and conflict were intrinsic parts of Arab society, concealed the reality that these were really intrinsic parts of British and French colonial strategy and US world domination. You can blame, and you should blame, the US, the British, the French, and Israel and the Zionists for pushing this strategy. But there is something to say for Muslims, at least some Muslims, to be blamed for falling for it. That's really a failure of Muslims. It's a failure of religious leadership. Frankly, it's a major failure. And I wouldn't have like such a harsh view if I wasn't constantly fighting against it and trying to convince people who should know better. People who claim actually to be like intellectuals, they claim to be thought leaders, they claim to be ulama, but they don't recognize like this plot and they are just playing into it and feeding into it. That is a terrible failure on their parts. And so we can't just blame others. Like we have to take self-accountability. When are we going to change this pattern? That's my question. So after the 1919 Paris Peace Conference, an American fact-finding mission was created to survey the opinions of the people of the Levant to see what kind of future government they wanted. Taken in 1919, the King Crane Commission surveyed 1,520 villages in Syria, Lebanon, Palestine, and Transjordan. Of the 2.5 million Muslims, 500,000 Christians, 100,000 Jews, and 100,000 Druze that were surveyed, a full 80% of respondents voted for this option here. Greater Syria, which was a concept for a unified pan-Arab state that... This is sham, basically. This is sham. This is the identity of people who are of this region, and it extends, over 100 years, or even maybe 2,000 years. ये कहते हैं यहाँ पर कोई वोटिंग जो हुई तो उसमें जो है वो बहुत सारे मुसलमानों ने जो है वो बहुत सारे चाहे सुन्नी थे, चाहे शिया थे, या चाहे जो थे वो क्रिश्चियन वगैरह थे, या कुछ ज्यूज़ भी थे शायद, इसने कहा कि उनने जो है चलिए मैं फिर से इसको सुनता हूँ, भाई मैं कुछ गलत ना बोल लूँ, ग्रेटर सीरिया के लिए जो है वो वोट किया कि एक बड़ी स्टेट मिलनी चाहिए।
1520 520 गाँव में villages in सर्वे Syria, Lebanon, Palestine, and Transjordan. Of the 2.5 million Muslims, 500,000 Christians, 100,000 Jews, and 100,000 Druze that were surveyed, a full 80% of respondents voted for this option here. Greater Syria, which was a concept for a unified pan-Arab state that This is sham, basically. This is sham. This is, or even maybe 2000 in 1919, like that's would have combined Lebanon, Palestine, Syria, and Transjordan into one country. Greater Syria obviously Bilad al-Sham. never came into fruition because it would have been unacceptable to the colonial powers of the time, but it's interesting to think back on given what we know today. The whole ये कहते हैं जब कॉलोनियल पावर थे 1919 में ये वोटिंग हुई थी तो इन्होंने कहा था कि एक बड़ी स्टेट बनाओ, एक ग्रेटर सीरिया बनाओ जिसमें यहूदी भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे, मुसलमान भी रहे। तो उस टाइम पे कॉलोनियल पावर जो थे वो तो ऑब्वियसली ये नहीं चाहते कि इस किस्म की स्टेट जो है वो वजूद में आए। thesis of that 1982 Israeli strategy memo was premised on the idea that pan-Arabism was dead. But if anything, the last year has shown us that pan-Arabism is still highly relevant, not just to the question of Palestine, but the region as a whole. For the last 30 years, Israel will never allow it. The U.S. will never allow it. Pan-Arabism, let alone pan-Islamism. You know, let's bring in the non-Arabs as well. One Muslim ummah. Why not? Israel's been normalizing its presence in the region by making peace agreements with Arab states one by one, thereby isolating the issue of Palestine and creating a permanent beachhead for U.S. and Israeli imperialism. But the last year not only shattered this possibility, it showed definitively that the mass of Arab people still consider the Palestinian cause an Arab cause and a cause of their own, and refuse to see it abandoned like their leaders have. It's not It's actually an Islamic cause, not just an Arab cause. Muslims around the world, and Iran is not an Arab country. They're fighting for Palestinians as well. surprising that the 1982 memo was contingent on the absence of Arab unity. Unity has always spelled the downfall of empires, and Israel isn't likely to be an exception. Okay. So that is Greater Israel and the plan to keep these Arabs divided, keep the Muslims divided, and have constant civil war in line with the plan. So it's been a week now. I'm getting constantly attacked by these Madkhalis, Sunni sectarians that they're just. अब देखिए आप ये कर रहे हैं बात, यहाँ तक तो हो गई सीरिया सिविल वॉर की बात, और किस तरह से मतलब इनने कहा कि सीरिया में जो सिविल वॉर हुआ तो पहले तो इन्हें दिखाया कि इसराइल उसमें जो है वो फंड कर रहा था। चलिए उससे तो कुछ भी साबित नहीं होता, इससे तो जो है ईरान जस्टिफाई नहीं हुआ कि वो बशर अल-असद से जो है वो ब्रूटल वेपन इस्तेमाल करे लोगों के खिलाफ, और इराक में भी वो अपनी ही जो है वो शिया गवर्नमेंट को पुश कर रहा था। मतलब हर जगह तो मतलब मैं कहता हूँ कि कुछ सुन्नी भी कॉन्फ्लिक्ट में, ये नहीं कहता कि सुन्नी जो है वो दूध के दुले थे वहाँ पर, और मैं कहता हूँ क्योंकि उसमें मैंने ये भी आपको कहा ना कि कभी भी आप देखेंगे कि जो ईरान है इट्स ओनली कंट्री इन मिडिल ईस्ट की जो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करती है और फिर दूसरी कंट्रीज को जो है वो धमकाती है अपने प्रॉक्सी से। अब तक दूसरी कंट्री को आप नहीं देखेंगे कहीं पर। तो ये जो फसाद फैलाते हैं मिडिल ईस्ट में, ये आपको खाली इसराइल और ईरान ही ऐसी दो कंट्रीज है जो आपको फसाद फैलाते हुए मिलेगी ज़्यादातर। Just dogpiling. They're saying that, Daniel, you don't understand the Syrian civil war, and you're just a partisan of Assad. You're just a crypto Iranian agent. So we'll address all of those, but we have to understand the issue of the Syrian civil war. That's the topic that I want to focus on next. But before I do, I want to look at your super chats. So let's take a look. इनको जो है वो सुपर चैट्स वगैरह पढ़नी है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं ताकि हमें भी थोड़ा राहत मिले। To persevere, establish Greater Israel. So that's the psychology of it. Seen as that saying. अभी सुपर चैट्स ये पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे चलते हैं और or not okay, like और आगे चलना पड़ेगा भाई, but just not these Muslims of a different sect. Okay, so the Syrian civil war, this is something that's extremely complicated and controversial, and you have to really do research to चलिए आप सीरियन सिविल वॉर पे बात करते हैं। चलिए जी, शुरू हो जाइए। understand the situation. But after years of research, following the situation, talking to many people, and then more recent events that have come to light, especially when it comes to Israel's plans and what they're doing in the region, I think I have a better sense and a better grasp of the whole situation and what is causing this conflict, specifically between these Sunnis who say that we can never have any kind of alliance with Shia. What is that really based on? So here's a slide that might be. अच्छा, कुछ सुन्नीज इनसे कहते हैं कि पता नहीं कौन सुन्नी इनसे मिलते हैं कि हमें जो है वो कभी भी कोई भी किसी भी किस्म की अलायंस जो है वो शिया के साथ हम नहीं कर सकते। अब इनने इन सुन्नीज का नाम तो नहीं लिया कि ये कौन-कौन से सुन्नी है। At the vast majority of regular lay Muslims who talk about. हमें कहते हैं देखिए असद की थियरी क्या है सीरिया सिविल वॉर पे। असद कहता है कि जो इसराइल और यूएस है उसने एक रिबल मूवमेंट चलाई हमारे यहाँ ताकि वो एक बहुत ही अजीम लीडर असद को जो है वो थ्रो आउट करे, और उसके बाद ये कहते हैं कि सेक्टेरियन थियरी, मतलब ये असद की थियरी को कहते हैं कि असद की जो थियरी है वो तो इस तरह से, और उसके बाद जो असद की थियरी नहीं मानेगा इसको ये सेक्टेरियन कह रहा है,
اور سیکٹیرین جو تھیوری ہے مطلب اسے یہاں پر ایک ڈیولزم کھڑا کر دیا کہ یا تو اسد کی تھیوری صحیح ہوگی یا تو سیکٹیرین تھیوری جو ہے وہ صحیح ہوگی. تو سیکٹیرین تھیوری جو ہے, سیکٹیرین تھیوری کیا ہے کہ اسد اور ایران جو ہے اس نے فورسز کو جو ہے وہ جوائن کیا تاکہ وہ سنیز کو جنوسائڈ کرے اور شیعہ ڈومینیشن کو ایکسپینڈ کرے. دیکھیے جو اس میں حقیقت تو یہی ہے کہ جو عرب سپرنگ ہوا, عرب سپرنگ کے بعد تو ہر جگہ یہ پروٹیسٹ ہوئے, عرب میں, خالی سیریا میں تو نہیں ہوا, مگر اسد نے جو ہے وہ زیادہ بروٹل ٹیکٹکس استعمال کیے اور اس میں پھر ایران جو ہے جس طرح سے وہ انوالو ہوا اور اس نے اسد کی رجیم کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. تو ایک بات تو اس میں صحیح ہے کہ وہ شیعہ ڈومینیشن کو تو وہ سپورٹ کرتے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو کرنا چاہیں گے, جیسے سنی بھی اپنی ڈومینیشن کو بڑھانا چاہیں گے. تو اب جو ایران ہے اس نے مگر کیا ہوا کہ سیریا میں بہت ساری کلنگز ہوئی, ہزاروں کلنگز ہوئی. تو بہت ہی جو ہے وہ دردناک سول وار تھا اور اس میں جو ہے وہ جینوسائڈ ہوا سنیز کا. ٹھیک ہے, یہ باتیں تو صحیح ہے, مگر پرائمری کاز کا وہی ہے کہ اس کے لیے عرب سپرنگ کی ہی سوچ تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب بشار اسد نے تو اس طرح سے نہیں کیا کہ ایران کو اس نے فون کیا کہ چلو میں اپنے گھر کے باہر پہلے پروٹیسٹ کرواؤں گا, پھر میں ان کو ماروں گا, پھر تم بھی آنا. مطلب اس طرح سے تو چیزیں دماغ میں, وہ اپنی ہی آبادی کو کیوں کہتا کہ آؤ میرے خلاف ریبیلین کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی حکومت اتنی ظالمانہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ خود مجبور ہو گئے نکلنے پر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بھی کیوں نکلیں گے. About the Syrian civil war, they take one of two positions. Either they take the position of the Syrian government and the supporters of the Syrian government, which is to say that Israel and the US secretly think that sectarian, or rather a civil war, who tend to be more Sunni, and they say, no, no, no. What's really going on with the Syrian nation is a secret Shia, the Syrian government that just wants to wipe out Sunnis and dominate us. So which one is correct? Which person that if you veer or you deviate from these two theories by even an inch, they're going to slam you, they're going to dogpile you, they're going to make all, there is part of truth that is working for Syria, and I'm going to explain. The Arab Spring wasn't a sectarian revolt, or it wasn't a sectarian the beginning of the rebellion, or let's say protest against the Syrian government. It was just like any of the other protests in the Arab Spring. The Arab Spring wasn't a sectarian revolt, or it wasn't a sectarian protest. That was تو یہ بھی یہی اوپینین کرتے ہیں کہ عرب سپرنگ جو تھا اس کا کاز وہی ہے جو میں نے بھی کہا کہ اس کا عرب سپرنگ ہی جو تھا وہ کاز تھا. Isn't what the Arab Spring was about. The Arab Spring was about tyrants. It was about Arab tyrants who have dominated their people, humiliated their people for generations, and people are tired of it. People are tired of being humiliated. They're tired of being under the boot, and so they're protesting this. And it happened in Egypt, it happened in Tunisia, and it happened in Syria, etc. That's the Arab Spring. It was not sectarian. But what ended up happening is that the different tyrants reacted differently. So Hosni Mubarak reacted a certain way, and Bashar al-Assad reacted a different way. Bashar al-Assad reacted with a brutal, bloody crackdown. A brutal, bloody crackdown that should be condemned. It should be denounced, and we should call it out. Bashar al-Assad is a kafir, secular tyrant who has murdered, slaughtered countless innocent people, just like his father did. So that's when he had that brutal crackdown and the massacres that he inflicted on protesters and people who are just protesting his brutality. اب دیکھیں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ بشار الاسد جو تھا وہ کافر ہے اور وہ ایک بروٹل آدمی ہے اور ایک مرڈرر ہے جس نے لوگوں کو مارا. تو یہاں پر اس نے کفر کافر تو وہ تو پتہ ہی ہے کیونکہ وہ تو شاید نصیریہ ہے جس کو بہت سارے خود شیعہ بھی کچھ سیکٹ ہے جو ان کو کافر کہتے ہیں. Then that side started taking up arms. They started taking up arms for justice. They took up arms to defend themselves against this kind of massacre, this brutality. And they're justified in that. They're justified in doing that. So if I am an Assadist, if I am a crypto Shii, why would I say that? Number one, think about that. But anyway, they started taking up arms. They started fighting. Now, the thing is that remember the Yinon plan. Remember what Israel wants. This is exactly the kind of situation that Israel can take advantage of. And so they did. They did. How? By going to those rebels and arming them, training them, providing them with intelligence, providing them with weapons, assisting them. And that's true. That is something that actually happened. So those people on the Sunni side who say that, no, the CIA was never involved, Israel was never involved, this is false. They were involved. They were involved because the United States and Israel found a great opportunity to destroy Syria, to embrace. دیکھیں یہاں پر ایک چیز بھی سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے. یہاں پر یہ جو کہتے ہیں کہ جب بشار الاسد کے خلاف جو ہے اس کے لوگ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ فائدہ اٹھایا اس کا اسرائیل نے اور امریکہ نے کہ اس نے ان لوگوں کو جو ہے وہ آرم دیے تاکہ یہ جو کنفلکٹ ہے یہ اور بڑھے. تو
یہ اصل میں جو ہے نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ عرب سپرنگ کی جو تھی وہ گند تھی، اور اس میں جو ہے وہ پیچھے جو روٹس ہے، جو اسلام سے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلم بردرہڈ کی کوشش ہے. حالانکہ اگر ہم مسلمانوں کی اصل پوزیشن دیکھیں، جو اسلام کی اصل پوزیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو نقصان ہے وہ بہت کم ہوگا فائدے کے بمقابل، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کی جان نہیں جائے گی، قتل غارت نہیں ہوگا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بادشاہ کو ہٹا سکتے ہیں یا کسی حکومت کو آپ ہٹا سکتے ہیں وداؤٹ دس، تو پھر آپ کو ایسا کرنا چاہیے. مگر جب آپ کو پتہ ہو کہ اس کے نتیجے کیا نکلیں گے، اس میں مسلمانوں کی حرمت جائے گی، ان کی جائیداد جائے گی، ان کی جان جائے گی، تو اس میں پھر مصلحت زیادہ نہیں ہے بلکہ اس میں مفاسد ہے، ڈیٹریمنٹ ہے. تو ایسے ایکٹ نہیں کرنے چاہیے. مطلب یہ اہل سنت والجماعت کا ایک پرنسپل ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو اس حساب سے بھی یہ اسلامک جو تھا وہ، کیونکہ جو عرب سپرنگ تھا یہ تو ایک پین عرب نیشنلزم کی ایک تحریک تھی، جو انہوں نے خود بھی کہا کہ جو اسلام ہے وہ تو خالی عربوں کے لیے نہیں آیا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر کہیں پر ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم زیادہ اس میں کنفلکٹ میں انوالو ہوں گے تو ہمیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ خود کہہ رہا ہے کہ جو بشار اسد ہے وہ ایک کافر ہے، اور کافر کو جو تھا وہ ایران سپورٹ کر رہا تھا مسلمانوں کو مارنے کے لیے. مطلب اب ان کی جو جتنا اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، مطلب یہ اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں ایران کو کہ جیسے ایران کوئی ہیرو ہے عرب ورلڈ کا. Royal Syria in this civil war and basically create a situation where Syria is neutralized, and then Israel can come and take over, or Israel can install their own tyrant to be a pro-Zionist tyrant for their own ends, for the Greater Israel Project. So that is a fact. So here, let me pull up the. اس کو 1 گھنٹہ لگے گا ڈاکیومنٹ ڈھونڈنے میں. It's not admitted that they were arming the Sunni rebels. This is just a fact. BBC reporting. And many other outlets report this as well, that by 2013 کہ امریکہ دیکھیں، اب یہ آرٹیکل بھی دکھا رہے ہیں وہ کہ جہاں پر سیدھے یہ کنفرم ہو گیا کہ جو عرب ہے وہاں کے، جو سیریا جو ملک ہے، وہاں پر جو ہے وہ امریکہ نے سول وار میں آرمز دیے تھے the US government and the CIA ان was کو کہ جو بشار اسد کے خلاف تھے. arming and training the ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ بھی جو ہے وہ ایران کے خلاف زیادہ ہے، کیونکہ اس کی پراکسیز اس کے لیے ایک سردرد بنی ہوئی ہے امریکہ کے لیے، اور امریکہ نے ہی اسرائیل کو بھی بٹھایا ہے وہاں پر. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ اسرائیل کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اور اسرائیل بھی جو ہے نا وہ یہی رونا روتا ہے کہ دیکھو ایران نے یہ کر دیا، ایران کے پراکسی نے یہ کر دیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اسرائیل کو بھی اس نے رکھا ہے وہاں پر، اور ساتھ میں اس کو پتہ ہی ہے کہ جو ایران ہے، حالانکہ یہ ایک پریز وردی چیز ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف ہے. میں اس کو یہ نہیں کر رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اس نے جس طرح کا جینوسائیڈ غزہ میں کیا ریسنٹلی، اور جس طرح سے اس کی خود جو اسٹیٹ ہے وہ ایلیگل ہے، لوگوں کی زمینوں پہ ہڑپ کر وہ وہاں پر بسنے آئے ہیں، جو وہاں کے عرب کے لوگ تھے ان کو نکال کر انہیں وہ زمین لی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو اس کے جو اسرائیل کی جو ٹیکٹکس ہے، یہاں تک کہ آئرلینڈ کے بھی بہت سارے جو آج کل ممبر آف پارلیمنٹ ہے، یا اسپین نے بھی اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا، یورپین کنٹریز بھی اب اس کو رد کر رہی ہے اس کے دہشت گردانہ طریقوں کے لیے. تو اب یہ جو ایران ہے، تو ایران کو تو مخالفت کرنی ہے امریکہ کی، مطلب امریکہ بھی ان کی مخالفت تو کرے گا ہی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور پاور بیلنس یہ تو سعودی اور ایران کے درمیان بھی کر رہا ہے. نہ تو یہ سعودی کو سپر پاور بننے دے رہا ہے امریکہ، اور نہ ہی ایران کو یہ نیوکلیر پاور بننے دے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر ایک ان میں سے نیوکلیر پاور بن گیا، سعودی یا ایران بن گیا، یا کوئی کسی اور چیز میں زیادہ بڑا پاور بن گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا، پاور بیلنس ختم ہو جائے گا. تو ایک نیا پاور ایمرج ہوگا عرب میں، جو کہ حال فی الحال کے لیے امریکہ نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو. تو امریکہ تو اپنی گیم پوری طرح سے کھیل رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں اسرائیل کو اپنے مفاد کے لیے یہاں بٹھا کے رکھا ہے، جیسا جو بائیڈن نے بھی پارلیمنٹ میں سیدھے کہا ہے. کوئی ڈکی جو بھی بات نہیں ہے. وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے کہ جہاں پر جو بائیڈن نے خود جوانی کے اندر کہا ہے کہ اگر
کوئی جو یہ ہے آدمی ہے، مطلب اگر اسرائیل نہیں ہوتا عرب کے اندر تو ہمیں اسرائیل کریٹ کرنا تھا، ایسے مفاد ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہاں پر اسرائیل سے. اور آپ کو پتہ ہی ہے، اگر آپ تو دیکھیں گے بھی جیو پالیٹکس کو آپ فالو کر رہے ہوں گے تو عرب میں جو ہے وہ انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ راستہ نکالنا ہے امریکہ کو، کیونکہ وہ جو رشیا نے ایک نیا روٹ بنایا ہے جو آذربائیجان سے ایران جاتا ہے پھر انڈیا جاتا ہے، تو اس روٹ کو تو آلٹرنیٹ کوئی دینا ہے نا امریکہ کو، تو اس نے اس کے لیے انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور دیا ہے جو کہ اسرائیل سے جائے گا، سعودی عرب سے جائے گا، دبئی سے جائے گا. تو اس میں جو ہے ان کو تو ڈیل کرانی پڑے گی، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ تو ریکاگنائز نہیں کر سکتا اسرائیل کو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کتنے ملکوں نے ابھی تک مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ ٹریٹی سائن کی ہے اسرائیل کے ساتھ، مگر وہ بس کاغذات کے حساب سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کوئی بھی مسلمان اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا جس کے اندر تھوڑا بہت بھی ایمان ہو؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہے، یہ سیدھے ناانصافی ہے وہاں کے فلسطین عرب مسلمانوں کے ساتھ بھی اور اسلامکلی بھی ہے، کیونکہ اسلام تو انجسٹس کا ساتھ نہیں دے گا اور نہ ہی کوئی مسلمان انجسٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اگر فلسطین اسٹیٹ جو فلسطین میں اسرائیل نے کیا ہے، اگر یہ کسی غیر مسلم اسٹیٹ میں بھی کرتے نا تب بھی میں اسرائیل کی مذمت کرتا، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ انصاف کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے. تو اب یہ جو مسئلہ ہے اس کو تھوڑا اور سنتے ہیں کہ سیریا میں جو ہے وہ امریکہ نے ہی بشار الاسد کے جو مخالف تھے ان کو ہتھیار وغیرہ دیے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہیں گے ہی کہ وہاں پر کنفلکٹ ہو، کیونکہ بشار الاسد اگر وہاں سے ہٹ گیا، کیونکہ وہاں پر رشیا اس کو جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہے بشار الاسد کے، اور یہاں سے ایران کی بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ. تو اگر امریکہ اور ایران کے تعلقات اچھے ہوتے تو اس کو کیا ضرورت تھی سیریا کی بھی امریکہ کو؟ وہ تو ویسے بھی اپنا کام کرواتا سیریا سے اسد سے، کیونکہ وہ تو ہے ہی وہاں پر ایران کا وہ کٹ پتی بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو رشیا جو ہے اس کے بھی اپنے مفاد ہیں وہاں پر سیریا میں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کی وہاں پر بیس وغیرہ بھی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ پوری گیم مفادات پہ چل رہی ہے. Sunni Syrian rebels. So then the other side takes this and says, see, the whole plot was a CIA Zionist plot against our beautiful leader. That's why I'm saying the nugget of truth. Like, there is a nugget of truth. Like, the US and Israel did arm the Syrian rebel side. That's one important point. Another important point is that the Syrian rebels did commit bad things. They did commit atrocities. That's also true. When we say that doesn't mean that the Assad side, the Syrian government side, was an innocent victim. No. In fact, they committed more atrocities. The Syrian army side, Bashar al-Assad's forces, committed even more atrocities. Can we acknowledge, like, okay, both دیکھیے بشار اسد کا تو یہ کر رہا ہے رد، مگر ایران کا رد نہیں کر رہا ہے. وہ بھائی ایران کا بھی تو کچھ بولو نا، ایران نے کیا اس میں؟ sides are committing atrocities? One side is doing more. I don't have any problem in admitting that, or because that's the truth, that's a fact. But the point is that when the US and Israel come in, they see an opportunity to make this a sectarian war. They see the opportunity to make this into a sectarian war between Sunni and Shia. It wasn't Sunni versus Shia originally. And how could it be? Because the majority of the Syrian army is Sunni. The majority of the Syrian army has been Sunni. So it's Sunni versus Sunni in Syria. How can that be a sectarian war? The Arab Spring was not sectarian. It had nothing to do with Sunni versus Shia. How did it become Sunni versus Shia? And that's what you need to reflect on. تو کہہ رہے تھے اوریجنلی یہ جو سیریا میں ہوا سول وار یہ اصل میں سنی شیعہ کنفلکٹ نہیں تھی، حالانکہ رولر تو تھا شیعہ، بٹ وہاں کی جو آرمی تھی وہ تو سنی تھی میجارٹی. تو پھر اس کو جو ہے وہ شیعہ سنی کا رنگ دیا گیا، شیعہ سنی کو جو ہے وہ آپس میں لڑایا گیا. مگر بشار الاسد نے جو ہے نا وہ ایران نے کیوں، مطلب یہ خود، مطلب مجھے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. مطلب ہاں یہ صحیح بات ہو سکتی ہے، امریکہ اور اسرائیل تو اپنا رول کرے گا پلے، وہ تو چاہے گا زیادہ سے زیادہ ڈیمیج ہو مسلمانوں کو، اس کا تو میں ڈینائی نہیں کر رہا. مگر یہاں پر
दूसरे पार्टी को आप इस तरह से मतलब क्लीन चिट नहीं दे सकते. on. It's similar to how you had many American soldiers who went to Iraq or they went to Afghanistan. They were fed this narrative that the war with Iraq and the war with Afghanistan is a war of Christianity versus Islam. It's a religious war. So you had these soldiers, American soldiers, energized by that narrative of, oh, this is a religious war against Islam. We have to go and fight. They hate us for our American Christian values. We have to go and defend our religion and our way of life. That narrative had nothing to do with the fact, like, do you think that George W. Bush and Donald Rumsfeld and Dick Cheney, like, they're religious Christians? Or all of these neocons that are pushing the US to invade? No, those neocons are Jewish. The neocons were all Jewish. And obviously you had some secular Christians with them as well, but they have nothing, they don't have any concern for the glory of Christ or the domination of Christianity over the darkness of Islam. Like, that's not what they had in mind. But that narrative mobilized soldiers. It mobilized people to go. If you tell people the real motives of the war, then they won't accept that. They're not going to be energized to go and fight. Same thing with creating the Syrian civil war into a sectarian war, giving that narrative so that, one, you can energize people to go and travel from the rest of the Muslim world, go and travel to Syria to fight. That is one objective, or that is one benefit of creating rewriting the war, the civil war, as a sectarian one. The other major benefit is that you isolate Iran, because Iran is the main enemy of Israel, and Iran is Shia. So how can we get the entirety of the Muslim world to reject Iran and thereby isolate Iran? This was a great opportunity. If we can make the Syrian civil war sectarian, then we can make it seem like Iran is a Shia nation that wants to dominate the Sunnis and wants to. तो ये कहते हैं कि इन्हें जो है वो सेक्टेरियन बना दिया इस वार को. अब ये इसकी कहानी क्या रहेगी, किस तरह से इसने सेक्टेरियन बना दिया. To genocide the Sunnis, starting in Syria and then spreading to the entire region. This is a massive Shia plot. In reality, what Iran is doing is the same thing that Russia is doing. What Iran is doing is the same thing that Russia is doing. Why is Russia involved in Syria? Is Russia also sectarian? Is Russia also a sectarian force? So when we look at, let me pull up a map. Strategic location for Russia. Syria has the strategic geographic significance for Russia. So if this Syrian government is going to be replaced by a government that is aligned with the US and NATO, this is a big problem. This is a big problem for us, because this is one of the major points, like at the intersection of Europe, Asia, and Africa, that we no longer have influence over. So we have to defend the government here, the government that is aligned with us. It's purely geopolitical in nature. And so that's why they support the government. It's not because they have some kind of sectarian desire. Or they have. अच्छा, यहाँ पर और भी डम्ब आर्गुमेंट इसने कर दिया अपना. कह रहा है ईरान जो लड़ रहा था ना, वो असल में सेक्टेरियन नहीं, वो असल में सुन्नियों को नहीं मार रहा था. वो असल में एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा था. उसके अपने कुछ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे. मतलब यानी कि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ईरान ने मुसलमानों को मारा. मतलब पहले तो शिया सुन्नी का रंग इसमें कुछ लोग इसमें देते थे इनके हिसाब से कि ईरान जो है वो शिया इसलिए वो सुन्नियों को मारा. अब इसने इसमें एक नया रंग डाला. कह रहा है नहीं, ईरान ने इसलिए नहीं मारा. जिस तरह रशिया ने मारा ना अपने जियोपॉलिटिकल मफाद के लिए वहां के मुसलमानों को, इसी तरह ईरान भी मार रहा था. वो नहीं देख रहा था कि शिया सुन्नी मतलब उनके लिए कंसर्न नहीं था उतना. चलिए, कुछ भी आप कह लो भाई, ईरान को आप डिफेंड नहीं कर सकते इसमें. आप अपने ही आपको बेवकूफ साबित कर रहे हो और ज्यादा. They have some kind of pro-Shia bias or anti-Sunni bias. It's purely geopolitical in nature. Again, I'm not trying to defend Russia, just like I'm not trying to defend the US and Israel. These are actors that are just operating for their own interests. कह रहे हैं ना मैं रशिया को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं यूएस और इसराइल को डिफेंड कर रहा हूँ. अच्छा. So another point that I want to make, मगर हमें लगता है कि आप ईरान को डिफेंड कर रहे हैं भाई. About Russia. I lost my train of thought. So this is why Russia got involved. This is why the US got involved. This is why Israel got involved. Oh, the other point, yeah. Russia, in the same way that Russia is now attacking Ukraine. Why did Russia attack Ukraine? Because they don't want NATO and the US to have a foothold right outside their doorstep. That's strategically dangerous for them. In the same way, Syria becomes like a foothold, or just another place that NATO can put its in nature. Then you have Saudi getting involved. Saudi is also arming the rebels. They were at the beginning. Saudi and Qatar were arming the rebels for the same kind of geostrategic interest. They want influence. You have an opportunity to topple Assad, who hasn't been playing the best, with Israel. And that's not good, because we want to normalize with Israel. So this is an opportunity. Let's arm the rebels. Eventually they stop arming the rebels, and that's when. अच्छा, ये अब कह रहा है कि सऊदी ने जो है वो रेबल्स को आर्म किया. पता नहीं इसका क्या सबूत है, मुझे नहीं पता ये सही खबर है कि नहीं है. ये कह रहा है कि सऊदी अरब ने भी जो है वो रेबल्स को यहाँ पर आर्म किया. तो मैं इसको पहले तस्दीक करता हूँ इस खबर की. डज सऊदीज आर्म रेबल्स इन सीरिया. तो सऊदी ने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया है, तो यहाँ पर जो है जी हाँ, ये सही खबर है कि सऊदी ने जो है वो किया है सीरिया में रेबल्स को यहाँ पर उसने किया है फंड. जैसे ये कह रहे हैं कि
اچھا 2018 میں پھر کہتے کہ سعودی عرب نکل گیا اس سے کہ اس نے کوئی انٹرسٹ نہیں پھر دکھایا، کیونکہ جب اس میں آئیسس وغیرہ جیسے گروپ آئے تو تب تک سعودی بھی اس میں انوالو تھا. اچھا تو سعودی بھی اس میں انوالو تھا، تو اس نے کیوں انوالو تھا؟ تو ڈینیل حقیقت جو کے حساب سے وہ اس لیے انوالو تھا. پھر سے سنتے ہیں. with Israel. And that's not good because an opportunity to topple Assad, who hasn't been playing the best, with Israel. And that's not good because we want to normalize with Israel. So this is an opportunity. Let's arm the rebels. Eventually. تو وہ کہتا ہے کہ جو اسد ہے وہ تو اسرائیل کا مخالف ہے، اور حالانکہ اسرائیل کا تو وہ مخالف ہے مگر وہاں سے وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے اسد. تو ڈینیل حقیقت جو کے لیے شاید یہ امپورٹنٹ ہے کہ مطلب آپ اسرائیل کے کتنے مخالف ہیں، پھر چاہے آپ مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ کہہ رہے جو اسد تھا وہ تو اینٹی اسرائیل تھا، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو سعودی ہے، سعودی نے اسی لیے آرمز کو سٹارٹ، جو سنی وہاں کے ریبل تھے ان کو اس لیے سپورٹ کیا کیونکہ اس کو اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرنے تھے ریلیشن. تو مطلب اس نے بہت بڑی کلیم کی ہے کہ سعودی نے ریلیشن کو نارملائز کرنے کے لیے بشار الاسد کے خلاف سنی ریبلز کو جو ہے وہ فنڈ کیا تاکہ جو وہاں پر جو بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ گر جائے سیریا میں، اور وہاں پر جو ہے وہ امریکہ کا اگر وہاں پر انفلوئنس ہوا اس کی وجہ سے، یا کوئی سنی ہی گورنمنٹ کوئی آ گئی، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب کی وہ حمایتی رہے گی. تو ایسا نہیں ہے، مطلب سعودی عرب کے اپنے انٹرسٹ ہے اس میں. اگر سیریا میں کوئی سنی رولر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے سعودی عرب کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اگر وہ کم سے کم ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو ان کے زیادہ خلاف بھی نہیں ہوگا، مطلب ان پہ کم سے کم حملے تو نہیں کرائے گا نا، ٹیررسٹ حملے. سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ تو اب یہاں پر ڈینیل حقیقت جو صاحب کے حساب سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے اس نے اس لیے سنی ریبلز کو وہاں پر فنڈ کیا کیونکہ اس کو اسرائیل کو ریکاگنائز کرنا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا آپس میں کیا تال میل بیٹھ رہا ہے کہ اگر آپ کو اسرائیل کو ریکاگنائز کرنا ہوتا سعودی عرب کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کا بالکل ایک آج کل جو پریزنٹ اس گورنمنٹ کا سٹانس یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ فلسطین کی اسٹیٹ کو ریکاگنائز کرنا پڑے گا اسرائیل کو، اور اسرائیل تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ اسے تو پورا کا پورا اسرائیل چاہیے. ٹھیک ہے، تو سعودی نے تو بڑا کیٹیگوریکلی اس کو کہا ہے، اور یہ بھی میں سعودی گورنمنٹ کی یہاں کوئی تعریف نہیں کروں گا، بلکہ اس کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کو کہ مسلمان تو نہیں مانیں گے. مطلب آپ کو لگتا ہے اس کے اپنے سٹیزن مانیں گے؟ 90% سے زیادہ اس کے ایسے سٹیزن ہیں جو بالکل نہیں مانیں گے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ وہ نارملائز کرے. اور اگر نارملائز کرنا بھی ہوگا ان کو ان فیوچر، تو ان نے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو فارن منسٹری کی ویب سائٹ ہے اس میں ان نے سیدھے ان کا جو سٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ اسٹیٹ دینی پڑے گی، اسٹیٹ کو ریکاگنائز کرنا پڑے گا فلسطین کو باضابطہ سے اسرائیل کو، اور اسرائیل نہیں مانے گا. تو یہاں پر نے دعویٰ کیا کہ اگر پتہ نہیں کسی طرح سے وہاں پر اثا ہٹ جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ سنی ریبلز کو تو وہ دیکھیے، ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ فیتھ کا مسئلہ ہے. مطلب یہاں پر یہ پورا دکھا رہا ہے کہ سعودی عرب کے جو تمام رولرز ہیں وہ سارے کرپٹ ہے، وہ سارے ایول ہے، وہ اصل میں اسرائیل کو ریکاگنائز کرنا چاہتے ہیں، وہ اسرائیل کو فیور دینا چاہتے ہیں. اور ایران کی آپ دیکھیں کتنی یہ تعریف ہے، مطلب ایران کوئی کرٹیسائز ہی نہیں کر رہا ہے. Eventually, they stopped arming the rebels, and that's when the rebels started to really take huge losses and start losing the civil war, because Saudi pulled out, Qatar pulled out, and they lost a lot of support. So, but the point is that this was not sectarian in nature, not originally, not later. It was an outside narrative that imposed this kind of idea that this is Shia versus Sunni, and we can point to so many facts that prove how it can't be a sectarian war between Shia and Sunni, because number one, the majority of the Syrian Bashar al-Assad side is Sunni. They're majority Sunni. And this argument that, oh, but they have no choice, they're forced to. Really, like, so Bashar can force all of these Sunnis to be in his army, but he can't force, like, the rest of the Sunnis who are rebelling against him to obey and come under his control. How does Bashar have so much control over one group of Sunnis but not another? No one has been able to explain that to me. Like, clearly, if you're a soldier, you can escape. Like, you're given weapons. You're armed. You can do a lot of damage. If you really don't want to be a part of the, this Bashar army that's committing atrocities, if you really want to get out of it, you could, but they're not. Why? اچھا دیکھیے، اب یہاں پر یہ بہت اچھا انہیں ایک پوائنٹ ریز کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو سنی وہاں کی جو آرمی تھی نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بات میں کتنی سچائی ہے. تو جورنگ سول وار ہمیں پتہ ہے کہ سیریا میں جو کچھ آرمی تھی انہیں بھی ریبل کیا تھا. جورنگ سول وار ان سیریا ہاؤ مینی سنیز واز ان
Bashar's army after it break out, یعنی کہ سول وار بریک ہوا. تو یہاں پر میں تھوڑا سرچ کر رہا ہوں تاکہ اس میں زیادہ اچھے آنکڑے میرے پاس آئے کہ سنی جو تھے وہ 30% تھے کنفلکٹ کے دوران آرمی میں اس کے. ٹھیک. اچھا تو بہت ساری جو آرمی ہے اس نے ڈیفیکٹ بھی کیا ہے سنی آرمی نے، اور 30% پھر بھی تھی آرمی. اس نے بات صحیح کہی ہے. تو اب جو 30% لوگ تھے اس کی مطلب جو کیونکہ جو شیعہ نہیں ہے اس کو جنرلی ہم سنی ہی کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ہم انڈیا پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سنی ٹرم کرتے ہیں ہر کسی نان شیعہ کے لیے استعمال. تو یہ کہتے ہیں اب وہاں پر 30% تھے. اب کیا مطلب میجورٹی جو تھی نا، میجورٹی تو نکل چکی تھی اس کی آرمی. کیونکہ اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں، اگر ہم سے پوچھے ہاؤ مینی سنی آرمی ہیڈ لیفٹ بشار جب سول وار ہوا تھا، تو ایگزیکٹ نمبر تو یہ کہہ رہا ہے، ایگزیکٹ نمبر تو مجھے پتہ نہیں. تو ہاؤ مچ پرسنٹیج ہم سرچ کرتے ہیں، پرسنٹیج پراببلی تو کتنی پرسنٹ نکل گئی ہوگی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ لگ بھگ 40% نکل گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے 70% تھی. پھر 20 سے 30% جو تھے انہیں لگ بھگ آدھی آرمی لگ بھگ نکل گئی تھی. تو اس میں تھا مطلب سنیوں کے خلاف ہو کے مطلب ہاں یہ صحیح ہے کہ عرب اسپرنگ تو کوئی سنی شیعہ تحریک تو تھی نہیں، یہ بات تو صحیح ہے. مگر پھر اگر یہ آپ کہیں نا کہ یہ جیو پولیٹیکل، چلیے 2 منٹ کے لیے اس گرانٹ بھی کرتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ہی ایران اس میں انوالو ہوا تھا، تو اس نے پھر کیوں مطلب اس بلڈی سول وار میں پارٹ لیا اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے؟ اب آپ کہیں گے سعودی عرب نے کیوں لیا؟ مطلب کاؤنٹر کوشچن تو یہ ہوگا نا کہ سعودی عرب کیوں آ رہا ہے. مگر سعودی عرب جب ISIS جیسے گروپ آ رہے ہیں اس میں، تو وہ نکل بھی رہا ہے، وہ اپنے آپ کو موو آؤٹ بھی کر رہا ہے. حالانکہ ایران نے اپنے آپ کو موو آؤٹ نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کوئی ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے کہ ان کا جو فعل ہے وہ ہمارے لیے کوئی حجت بن گیا. انہوں نے اگر وہاں پر سنی ریبلز کو آرم کیا یا ان کو فنڈ ونڈ وغیرہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ سنی سینٹیمنٹ بھی ہو، مگر وہاں پر ان کو ایک جیو پولیٹیکل بینیفٹ بھی ہوتا. اور ایران نے بھی وہی کیا. مگر آپ دیکھیں کہ جو ایران ہے، اگر میں اس کا رول آپ کو بتاؤں، میں پورا آپ کو رول بتاتا ہوں ایران کا اس سول وار میں کیا رہا تھا، تاکہ کوئی مس انفارمیشن نہ پھیلے. اچھا IRCG آیا تھا وہاں پر، اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس آئے تھے وہاں پر. حالانکہ یہ جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس ہے یہ ڈائریکٹلی آیت اللہ کو انفارم کرتے ہیں، یہ پریزیڈنٹ کے ایران کو انفارم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اکنامک سپورٹ وہاں پر دیا تھا ایران نے اساد کے رجیم کو، بلینز آف ڈالرز دیے تھے. تو تھا اس میں پراکسی وارفیئر اسٹریٹجی بھی تھی، اپنے پراکسیز کو بھی بھیجا تھا. تو اس میں سیکٹیرین ڈائنامکس بھی ہے اور اس میں جیو پولیٹیکل ڈائنامکس بھی ہے. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے. مطلب آپ اتنا بھی بیوقوف مت بنائیے کہ ایران مطلب کسی اگر کہیں پر شیعہ پاپولیشن میجارٹی میں ہوتی تو وہاں پر جو ہے وہ پھر ایران کسی رولر کو سپورٹ کرتا ہے، کسی سنی رولر کو اپنے جیو پولیٹیکل مفاد کے لیے. آپ اتنا بھی بیوقوف مت سمجھیے آڈینس کو، اتنا بھی کلین چٹ آپ کو اتنا بھی ایران کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت بلائنڈلی نہیں ہے. So that explanation or that fact is an inconvenient fact against this kind of sectarian narrative. The other point is that Iran is allying with Sunnis all the time. Iran is allying with Hamas. Iran is allying with the Palestinian resistance and arming them. Iran has trade agreements with pretty much all of the majority Sunni states. Major trade agreements, billions of dollars worth in the OIC countries. They have all kinds of trade agreements. So if Iran's goal is just to be the enemy of Sunnis and to try to take them out, then why would Iran be doing that? اچھا وہ کہتے ہیں جو ٹریڈ کی جو ٹریٹیز ہے سنی کنٹریز کے ساتھ،
یا فلسطین میں جو سپورٹ کر رہا ہے، تو فلسطین میں سپورٹ وہ کس طرح سے کر رہا ہے؟ وہ تو اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے نا انڈائریکٹلی. یہاں پر بھی تو ان کا جیو پولیٹیکل مفاد مائیں کہ وہاں پر آپ مار رہے ہیں بشار الاسد کے ساتھ جیو پولیٹیکل مفاد تھا، مگر اسرائیل کے خلاف لڑنے میں آپ جیو پولیٹیکل مفاد نہیں مار رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو سب سے بڑا جو تھریٹ ہے وہ تو حماس سے ہی ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیو پولیٹیکل موٹیویشن ہو. اور میں آپ کو بتا دوں کہ غازہ میں جو ہے نا، جو میرا انالیسس ہے وہ جیو پولیٹیکل موٹیویشن ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ورنہ غازہ میں جو لوگ مر رہے ہیں، جب سیریا میں لوگ مر رہے تھے تو ان کو تو مار رہا تھا ایران اور رشیا مل کر. تو یہاں کون سی مطلب وہ کس سوتیلی ماں کے اس کے تھے بچے، اور وہ اس کی سگی ماں کے ہو گئے غازہ کے لوگ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے نا، اسرائیل کے ساتھ، اور بڑی اچھی اس کو پراکسی مل گئی ہے ودن. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایران کی امیج بھی ٹھیک ہو رہی ہے، امپروو ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ ایک ایسے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو سنی ہے، سو کالڈ حماس، مسلم بردرہڈ کی وہ آرمڈ ونگ ہے. تو جتنے بھی وہاں پر مطلب حماس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اور اگر آپ کے حساب سے وہ ایران ان کو اس میں سپورٹ کر رہا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ اس میں جیو پولیٹیکل موٹیویشن بھی ہے. Now, to claim that, well, Iran is just self-interested, Iran just doesn't care about Palestinians or anyone, Iran is just trying to serve its own goals, therefore, why should we ally with Iran? Why should Sunnis ally with Iran? Like, this is a moron tier analysis. This is a really moron tier analysis, because it's just assumed, like within geopolitics, a nation is not one person, right? A nation like Iran or Saudi or Yemen or Egypt is not one person with a mind and an intention. Nations, countries are a complex network of government, bureaucracy, politicians, population, civilian population, laws, foreign policy. This is a very complex concept of the nation. The nation is not like a person that has a, can be a munafiq in the sense that you say one thing but you mean another when you look at overarching policy of a nation. Yeah, so what we do when it comes to geopolitics, we assume that every nation is self-interested. That's a given. Every nation is self-interested. And this is why we need khilafah. That's exactly why we need khilafah. Because the khalifa... اچھا، اب یہ کر رہا ہے کہ جو کنٹری ہوتی ہے وہ کمپلیکس نیٹ ورک ہوتا ہے پالیٹیشنز کا، اس میں مختلف قسم کی پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بات تو ان کی صحیح ہے کہ جو کنٹری ہے، مگر یہاں پر جو ہے نا، وہ ہمیں یہ دھیان بھی دینا پڑے گا کہ ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ اس قسم کی کنٹریز نہیں ہے جیسے انڈیا اور انڈیا وغیرہ ہے. کیونکہ انڈیا تو آپ کو پتہ ہے ایک سیکولر کنٹری ہے، یا دوسری کوئی مثال آپ لے لیجیے دنیا میں، جیسے امریکہ ہے، وہ کوئی سیکولر کنٹری ہے. چلیے، کیونکہ وہ تو مذہبی ان کی موٹیویشن تو ہوتی نہیں ہے زیادہ تر، وہ تو جیو پولیٹیکل ان کی موٹیویشن ہوتی ہے سیکولر کنٹریز کی. میں ہر کسی سیکولر کنٹری جنرل کی بات کر رہا ہوں. مگر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایران جیسی جو کنٹریز ہے، جو سعودی عرب جیسی کنٹریز ہے، یا جو پاکستان جیسی کنٹریز ہے، اس میں کیا، اس میں خالی جیو پولیٹیکل موٹیویشن ہوتی ہے؟ یہ کوئی بھی جو انسان ہے اس کو سیدھے سمجھ آئے گا کہ اس میں خالی جیو پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہوتی ہے کنٹری کے پاس، کیونکہ باضابطہ سے مذہب کے اوپر یہ ملک قائم کیے گئے ہیں. جیسے جو کنگ ہے سعودی عرب کا، وہ اپنے آپ کو کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسک کہلاتے ہیں. کنگ جو سلمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، حافظ اللہ تعالیٰ. تو وہ تو خادم ہیں حرمین شریف ہیں ان کے. اچھا، اسی طرح سے جو ایران ہے وہ تو اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک کہتا ہے. تو وہ یہ تو ایک مذہبی آئیڈیالوجی والے ملک ہے. ان کی تو خالی جیو پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے. آپ اتنا بھی مطلب اپنی آڈینس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ڈینیل بھائی. باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ کنٹری کی جو ہے وہ کمپلیکس نیٹ ورک ہوتا ہے. And having a caliphate is the only possibility where self-interest of the body politique means self-interest of Muslims or the interest of the ummah. You align the ummah with a political representation, which is the caliph. That's exactly why we need a caliphate. But as far as we're talking about nations, it doesn't matter we're talking about Saudi, we're talking about Sudan, we're talking about Oman, we're talking about Iran, we're talking about Lebanon. We should just assume that they're always going to operate in their interests. Now, the question that we have to ask, in what ways can we maximize the actions of these countries for the favor of the interest of the Muslims, the interest of the ummah? We judge by their actions. So when Iran, for example, develops these hypersonic missiles and strikes Israel, strikes their most secure air bases, it's a stupid... لیکن یہاں پر اس سے سب سے بڑی بیوقوفی کر دی. حالانکہ میں بہت سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، مگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پھر سے اس کو سنیے. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. Muslims, the interest of the ummah.
We judge by their actions. So when تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جج کریں گے ایکشن سے کسی ملک کو. بھائی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا جو دار مدار ہے وہ نیت پر ہے. تو آپ کیسے کسی کنٹری کو خالی ایکشن پہ جج کر سکتے ہیں؟ کیا آپ انٹینشنز پہ جج نہیں کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو انٹینشن ہے، ظاہر سی بات ہے جو سعودی عرب ہے وہ سنی ڈومینیشن چاہتا ہے مڈل ایسٹ میں، اور ایران جو ہے وہ شیعہ ڈومینیشن چاہتا ہے. یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی میں گالی نہیں دے رہا کسی کو یا سیکٹیرین کو یہ بات کر رہا ہوں، یہ ایک کامن سینس ہے. تو ہمیں پتہ ہے جو ایران کی جو اصل انٹینشن ہے وہ ہمارے فیور میں تو نہیں ہے، اور نہ ہمارے جو انٹینشن ہے وہ ان کے فیور میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایکشن سے جج کریں گے. اعمال جو ہے وہ انٹینشن سے جج ہوتے ہیں میرے بھائی. حدیث ہے، بہت سارے مسلمانوں کو حدیث پتہ ہے، بچے کو بھی. when Iran, for example, develops these hypersonic missiles and strikes Israel, strikes their most secure air bases, it's a stupid question to ask, well, what does Iran really intend? What is really their secret goal? You can ask that. You can ask that question. But اچھا، پہلے کہا کہ یہ اسٹوپڈ کوشچن ہے کہ ایران کے گول کو، مطلب ایران اگر میزائلیں پھینکی اسرائیل پہ، اب کوئی بیچارہ مسلمان چل رہا ہے راستے میں، وہ پوچھ رہا ہے بھائی یہ کیوں ان پہ پھینک رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی گول تو ہوگا نا. نہیں یہ اسٹوپڈ کوشچن ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا you have to also look at the overall impact of that action, the overall impact of it, and does that benefit the Ummah? Does that benefit the Palestinians? And the answer is obvious. The answer is an obvious yes. ٹھیک ہے یار، اس کو کس نے ڈینائی کیا؟ اگر جو اسرائیل ہے اس پہ کوئی افیکٹو حملہ ہو رہا ہے یا اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمارے جو فلسطینی بھائی بہن ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہوگا، یا جو مڈل ایسٹ میں ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کو جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا اس کا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے اور اس میں ایران جو ہے وہ ڈومینیٹ ہوتا ہے، تو ہمیں تو زیادہ خوشی ایران کے جیتنے سے ہی ہوگی، کیونکہ ایمان کے زیادہ نزدیک تو جو ہے وہ شیعہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن میں ہے، سورہ روم کی آیت، کہ جب رومی جو تھے وہ پھر سے غلبہ پائیں گے. تو رومی جو تھے وہ تھے نا اہل کتاب، اور جو پرشین تھے وہ اہل کتاب نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو جو ایمان کے زیادہ نزدیک ہو اس کے جیتنے سے تو ہمیں خوشی ہوگی ایز کمپیئر ٹو دیم جوز. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور ویسے بھی اگر اسرائیل کو وہ کچھ ایسا جو ہے وہ مطلب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے اسرائیل کمزور ہوتا ہے، اور جس سے جو مسلمان ہیں وہاں کے عرب ورلڈ کے ان پہ ظلم اس سے کم ہو رہا ہے، تو دیٹس اپریشیبل، دیٹس ٹو بی سیلیبریٹڈ. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایران کی ہر کوئی بلنڈر آپ ڈیفینڈ کریں گے، آپ ایران کے جو ہے وہ یہ بن جائیں گے، ڈیفینڈر بن جائیں گے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے جو آپ اس سے نکالنا چاہتے ہیں. You look at the actions of Iran. You look at the actions of Jordan, for example. Jordan, there are these missiles headed towards Israel, and you have Jordan that's trying to take down those missiles to protect Israel. So can we judge that action? Can we judge it or not? Like, that's the thing. And that's the statement of Sayyidina Umar, radiallahu anhu, who says, judge by the apparent. We judge by what we see. اچھا، یہاں پر اس نے بہت ہی اچھا جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا کہ جو جارڈن تھا وہ اپریل کے میں جو تھا وہ مطلب کچھ ڈرونز وغیرہ بھیجے تھے جو اپریل کا جو اٹیک ہوا تھا. تو اس کے بارے میں تھوڑا میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کیا وجہ تھی. تو جارڈن کیوں وا جارڈن ڈیفینڈنگ ریئلی اسرائیل ان اپریل؟ تو پہلے سوال ہم یہی سرچ کرتے ہیں، وا جارڈن ریئلی ڈیفینڈنگ اسرائیل آن اپریل اٹیک بائی ایران. کہ اپریل میں وہ حملہ ہوا تھا. اچھا جی ہاں، میزائل اٹیک ہوا تھا، تو اس میں ایئر ڈیفنس آپریشن کیا تھا جارڈن کی ایئر فورس نے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم جو تھے انہیں انٹرسپٹ کیا تھا ایرانی میزائلز کو. کیونکہ جارڈن جو ہے وہ براڈر ڈیفینسو ایفرٹ تھا جو کہ یو ایس نیوی ڈسٹرائر ہے ایسٹرن میڈیٹرینین میں. تو اس نے بھی جو تھا وہ ڈیسائیڈ کیا تھا میزائلز کو. امریکہ کے ایک جہاز نے بھی، ان کا ایسٹرن میڈیٹرینین میں ایک یو ایس نیوی کا ایک ڈسٹرائر ہے. تو اسٹریٹجک کانٹیکسٹ کا کیا ہے کہ اسٹیبلٹی کو ریجن میں رکھنا چاہتا ہے
کیونکہ یہ اسرائیل اور سیریا کے پاس ہے جارڈن، دونوں ملکوں کے پاس، اور دونوں جو ہے ان دونوں بڑے خطرناک قسم کے ملک ہے، اسرائیل بھی اور سیریا بھی. تو کنگڈم has historically supported efforts to counter Iranian influence and prevent escalation of conflict that could spill over into its territory. اچھا، جو اس کی ٹیریٹری میں کوئی کنفلکٹ ہو تو یہ اس کو اوائڈ کرتا ہے جارڈن. مطلب اب یہاں پر کیا اس کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دی گئی ہے، یا اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہوگی کہ کیوں ان نے مطلب انٹرسپٹ کیا، کہ پبلک جو سیکورٹی تھی وہاں کی انہیں کیا تھا، کنفرم کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ جو اٹیک کیا تھا ایران میں، اس نے انہیں ڈیفینڈ کیا تھا اسرائیل کو. تو اس کے لیے انہیں جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کیا دی ہوگی واللہ عالم. بٹ جو جارڈن ہے اس کا آفیشیل سٹانس کیا تھا یہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں، اس کو بھی میں سرچ کر دیتا ہوں کہ جارڈن کا جو آفیشیل سٹانس تھا وہ کیا تھا. جارڈن کا آفیشیل سٹانس یہ تھا کہ یہ سیلف ڈیفنس تھا اور سوورنٹی پروٹیکشن تھی. وہ کہہ رہے تھے ہم اپنی سوورنٹی کو بچا رہے تھے اور اپنا سیلف ڈیفنس کر رہے تھے. کہ جو ان کے فارن منسٹر ہے ایمن صفدی، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسیجن ہم نے لیا ٹو انٹرسپٹ دا ڈرونز، کیونکہ وہ ایرانین میزائل جو تھے یا ڈرونز تھے وہ ہمارے لیے خطرہ تھے، اور ہم کسی کو بھی سیکورٹی آف جارڈن کو جیوپارڈائز نہیں کرنے دیں گے. تو چاہے اسرائیل ہو، ایران ہو، یا کوئی اور سورس ہو. asserting that such actions would be taken regardless of whether the threat originated from Israel. اگر اسرائیل بھی ایسا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے، اور ایران کرے گا تو ایسا ہی کریں گے. اچھا، تو یہ ان کے فارن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے ایمن صفدی کا، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اور جارڈن جو ہے وہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ اس نے کیا ہے اسرٹ. اس کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہم نے اپنا اسرٹ کیا. اور صفدی نے پھر ایران کے ساتھ بھی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایگریشن ٹالریٹ نہیں ہوگا. تو یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ تھا. اچھا، انہوں نے کہا کہ ہماری نیشنل سیکورٹی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نیشنل سیکورٹی کے لیے کیا، کہ مگر اس میں پبلک جو تھی ان کی وہ بڑا بیک لیش کرنا پڑا. جس طرح سے ڈینیل بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جارڈن ہے ان کو بڑا جو ہے وہ پبلک نے کرٹیسائز کیا کہ یہ ڈیفینس کر رہے تھے اسرائیل کا. تو وہ کنگ عبداللہ کو آدھے لوگ جو تھے وہ ٹریٹر کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو آفیشل جو سٹانس ہے ان کا وہ یہی ہے کہ وہ سیلف ڈیفینس ہے، اور وہ اپنی سورنٹی اور ایئر اسپیس کو بچا رہے تھے. یہ اس کا آفیشل ہے. اب اصل میں ان کی نیت کیا ہوگی واللہ عالم. دیکھیے، ایکشن تو ان کے پاس بھی جسٹیفیکیشن ہے. اگر ہم ڈینیل کی بات کو مانیں نا کہ ایکشن سے جج ہوتا ہے کوئی چیز، اور حضرت عمر کو یہ مس کوٹ کر رہے ہیں، مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں ان کی بات کو، تو پھر تو اگر ایکشن سے ہی جج ہوتا ہے تو پھر جارڈن نے بھی اپنی ایکسپلینیشن دے دی ہمیں. مگر ہم نیت پہ فیصلہ کریں گے نا کہ جارڈن کی کنگ کی اگر نیت یہی ہے کہ وہ اسرائیل کو ڈیفینس کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر بچائے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی پھر پناہ چاہتے ہیں. اس سے سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. What is actually being done? So, the sectarian nature of the Syrian civil war is a psyop. It's something that has been imposed, as was planned in 1980, in the early 80s with the Yonam plan. Israel has always had this intention, not only with Syria, but also with Iraq. And in the situation with Iraq, it was the Sunnis committing massacres. It was Saddam. Saddam was committing massacres of Shia. Hundreds of thousands of Shia were being displaced and or massacred by Saddam. And this was supported. This was supported and welcomed by the Zionist state. And then eventually Saddam was taken out. Like, that's the way things work when you're trying to create sectarian conflict. So what is my position? What do I believe? Well, I have the position, if you look at it objectively, it's the same as what the Palestinian leadership is calling for. They're calling for cooperation. They're calling for alliance against this bigger threat. And this is the challenge that I've issued against all of these sectarians who want to dogpile me. Maybe they're in the chat right now. You had a video that was just released where Abu Ubaidah made a statement. Abu Ubaidah made a statement. اچھا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا فلسطینین جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، یعنی کہ حماس ہے، جو ان کا سٹانس ہے وہ میرا بھی سٹانس ہے، کہ مطلب ڈینیل کا سٹانس ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بگیسٹ تھریٹ کے ساتھ لڑنا ہے اور ہمیں سیکریٹیرین مسئلے کو ڈسکس نہیں کرنا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے، اگر لگتا ہے کہ مصلحت اسی مطلب اگر کوئی ایسے سچ میں ہے نا، کوئی ریئلٹی میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ ایران کے ساتھ کوآپریٹ کر کے جو ہے وہ اسرائیل کو آپ جو ہے وہ سبق سکھا سکتے ہیں، مطلب
یو کین پروٹیکٹ دا رائٹس آف فلسطینیز، اور وہاں پر آپ کلنگ کو روک سکتے ہیں، فلسطینیوں کی کلنگز کو. تو اگر کوئی ایسا پاسبل ہے کوئی چیز کہ جہاں پر آپ ایران کے ساتھ مل کر ایسا کر سکتے ہیں، تو یہ تو ایک جو ہے نا وہ پبلک انٹرسٹ میں یہ چیز جائے گی، ایک مصلحت میں جائے گی یہ چیز. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہوگا جس کا جو ہے وہ پولیٹیکل نیچر ہوگا، اور ایسا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہمارے جو فائدے ہیں، ہمارے مسلمانوں بچوں کی جان بچے گی، مسلمان بہنوں کی جان وہاں پر بچے گی، مسلمان بھائیوں کی جان وہاں پر بچے گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے بھی انٹینشنز پیور ہے اور ان سیونگ دا فلسطینینز، تو اس میں پھر مطلب کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ایسے قدم لیں کہ جس سے ہم جو ہے ایک بگیسٹ تھریٹ کو ایلیمنیٹ کر سکے. مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ، جو ریئلٹی ہے، جو ہم نے سیریا سول وار کی بھی بات کی، جس میں آپ نے جو ہے وہ ایران کو ایک بار بھی کرٹیسائز نہیں کیا، حالانکہ آپ نے سعودی عرب کو کرٹیسائز کیا، آپ نے جارڈن کو کرٹیسائز کیا، آپ نے جو ہے وہ سیریا کو بشار الاسد کو کرٹیسائز کیا، آپ نے جو ہے حضرت رشیا کو کرٹیسائز کیا، اور ایک بار بھی آپ کے منہ سے میں نے ایران کے خلاف کچھ نہیں سنا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے نا کہ ایران کی جو انٹینشنز ہے وہ ہمیں پیور نہیں دکھ رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے. اب آپ کہیں گے پیور ان وٹ سینس؟ پیور ان دس سینس کہ ایک تو پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ جو غازہ میں ایران جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پراکسیز کی وہاں پر مدد کر رہا ہے وغیرہ، تو یہ بھی پولیٹیکل ایک جیو پولیٹیکل نیچر کی مدد ہو سکتی ہے، جس میں اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے ان کے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کامن اینمی ہے، حماس کا بھی، ایران کا بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دشمنی مول لے لی ہے. فلسطین کے مسئلے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی ایران کی، اور اچانک سے یہ دشمنی ہو گئی، اور نے کہا کہ نہیں تم حماس کو نہیں، مطلب تم کیوں فلسطینیوں کو جو ہے ایسا کر سکتے ہو، ایسا کر رہے ہو. یعنی کہ میں آپ کو یہ یہاں پر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو مطلب جیسے میں ابھی آپ کو ایگزامپل دوں گا، جب اپریل میں جو حملہ کیا تھا ایران نے، تو وہ کیوں کیا تھا اسرائیل پر؟ اگر آپ اس پہ غور کریں گے نا، تو جو دمسکس ہے سیریا، وہاں پر اصل میں اسرائیل نے پہلے اٹیک کیا تھا اپنی ایئر فورس سے، اور وہاں پر جو ان کی ایمبیسی ہے اس پہ اٹیک کیا تھا. تو اس کے بعد پھر ایران نے حملہ کیا اسرائیل پہ، اور پرسوں جو حملہ ہوا اکتوبر میں، وہ حسن نصر اللہ کے ریسپانس میں ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اس کو یہ بھی کہا گیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں یہ بھی ایڈ کریں گے کہ آپ غازہ میں یہ کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، ہم وہاں پر حماس کو سپورٹ کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، مطلب میں اب کسی کے دل کے اندر تو نہیں بیٹھا ہوں کہ میں کسی کے نیت کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا. ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہو، مگر سیریا میں تو ہمیں ایسی کوئی انسانیت نہیں دکھی ایران کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب یہاں تک تعلق ہے دوسرے جو سنی کنٹریز ہے وہ کیوں نہیں مدد کر رہی ہے فلسطین کی، تو یہ کہنا بھی کیٹیگوریکل جو ہے وہ غلط ہوگا کہ جو سنی کنٹریز ہے وہ مدد نہیں کر رہی ہے، کیونکہ وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ تو لگا رہی ہے. جیسے سعودی عرب کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی اپنی طریقے سے جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہا ہے، مگر اس کی طرف سے کوئی ملٹری ایکشن نہیں ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف، یا کوئی جو ہے نا وہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایز اے مسلم کہ سعودی عرب جو ہے وہ رول ادا اس میں کرے، وہ کر نہیں رہا ہے، جو ہمیں ایز اے مسلم بڑا ڈس اپوائنٹ کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور جو سعودی عرب ہے، جو وہاں کے حکمران ہیں، وہ کوئی ہمارے لیے کوئی وہ آیت اللہ تو نہیں ہے، یا کوئی امام تو نہیں ہے کہ ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. البتہ ہم دل میں برا جانتے ہیں ان کی اس حرکت کو کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اب مڈل ایسٹ میں ایک اور پرابلم ہے نا کہ مڈل ایسٹ میں اب جو ہے وہ کوئی پاور بچا ہی نہیں ہے سعودی عرب اور ایران کے بغیر. جو باقی وہاں پر کنٹریز ہے وہ بڑی
کمزور ہو گئی ہے. یا ایجپٹ کی اگر آپ بات کریں, جارڈن کی بات کریں, ان نے تو پیس ٹریٹی سائن کر رکھی ہے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا یہ پرابلم ہے کہ وہاں کوئی پاور ہی اب نہیں ہے. اگر ہے بھی وہاں پر کوئی پاور تو اس نے ٹریٹیز سائن کر رکھی ہے, اور اسرائیل نے بھی جو ہے وہ اپنے حساب سے بڑی ٹریٹیاں سائن کروا رکھی ہے. مگر جو پبلک ہے وہ تو اپنا اوپینین نہیں بدلے گی, مسلمان تو نہیں بخشیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسلمان تو جو ہے وہ وہاں پر مارے گئے ہیں فلسطین میں, لاکھوں مسلمان آج تک مارے گئے ہیں, اور ان کی زمینیں چھینی گئی, ان کے گھر چھینے گئے ہیں, اور ابھی بھی ایلیگل وہاں پر سیٹلمنٹس وہ کر رہے ہیں جو بھی بچا کچا حصہ ہے. تو مسلمانوں کا تو اس پہ بڑا شدید رد ہے, اور ہونا بھی چاہیے. جو بھی انصاف پسند انسان ہوگا, کہ مسلمان کیا ہے, جس کے پاس بھی تھوڑی بہت عقل ہوگی, تھوڑا بہت انصاف ہوگا, وہ اسرائیل کو کنڈم کرے گا. جیسے ابھی یورپین بہت ساری کنٹریز کر رہی ہے, یہ آئرلینڈ کر رہا ہے, اسپین کر رہا ہے. تو یہ جو اوپینین ہے ان کا, ڈینیل صاحب کا, کہ مطلب ایران کو یہ بالکل بھی کرٹیسائز نہیں کرے, کیونکہ آپ خود بھی دیکھا کہ 1.5 گھنٹے سے ہم اس کا کتنا ٹائم ہو گیا بھائی ویڈیو کو چلتے ہوئے. میں ایک بار دیکھ لوں ویڈیو کی لینتھ کتنی ہے بھائی, 1.5 گھنٹے, 1 گھنٹے 18 منٹ سے ہم جو ہے وہ ویڈیو کو جو ہے اس کے دیکھ رہے ہیں. اس کا منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا ایران کے خلاف, ہر کسی ملک کے خلاف اس نے بولا. تو یہ جو ہے نا یہ ڈبل پالیسی آپ چھوڑ دیجئے. جہاں تک سنی مسلمانوں کا تعلق ہے, جو اہل سنت والجماعت ہے, وہ رولر کو پبلکلی کرٹیسائز نہیں کرتے, مگر ہم دل میں اس کو برا جانتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ what should they do, مطلب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا. جو عرب کے جو مسلم رولر ہے, انہیں جو ہے وہ باضابطہ سے فلسطین کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ اٹھنا تھا. باضابطہ سے جو ان کی آرمیز ہے, باضابطہ سے آفیشیلی ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہونا تھا, تاکہ جو فلسطینیوں کی جو ہے وہ جان بچے, ان کے جو حقوق ہے وہ پسماندہ نہ ہو. اور یہ ان پہ فرض تھا, یہ فرض عین تھا تمام عرب کنٹریز کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا, کوئی زندگی اس کا انکار کر سکتا ہے, کوئی ذلیل آدمی. اب مگر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں پبلکلی کرٹیسائز رولرز کو؟ کیونکہ وہ ہم پرنسپل آف اہل سنت کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر ہم اس چیز کو برا جانتے ہیں, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب کنٹریز کو ایسا کرنا چاہیے, اسے اسرائیل کے خلاف اٹھنا چاہیے, اسے باضابطہ سے جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس تو کر رہا ہے, مگر ڈپلومیٹک ایفرٹس کافی نہیں ہے. اسے اسرائیل کا جو ہے وہ جواب دینا چاہیے عرب کنٹریز کو. باقی یہ باتیں تو صحیح ہے, مگر دوسرا جو ڈینیل حقیقت جو جیسے لوگ ہیں, یہ ان مسئلوں کو اس قسم کا رنگ دینا چاہتے ہیں کہ جیسے جو ایران ہے وہ بالکل ایک معصوم ملک ہے, اور ساری غلطیاں یا تو بشار اسد کی ہے, یا تو ساری غلطی جو ہے وہ عرب سپرنگ کی ہے. حالانکہ عرب سپرنگ کی آئیڈیالوجی بھی کہاں سے فلورش ہوتی ہے, وہ بھی اصل میں میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ وہ کہاں سے اس کے روٹس نکلتے ہیں, کہ وہ بھی اس قسم کا ایک آلٹرنیٹیو ویو رکھتے ہیں, دوسری جماعتیں بھی ریولوشن وغیرہ کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بشار اسد کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ رشیا کو کرٹیسائز, آپ سعودی عرب کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ نے جارڈن کو بھی نہیں بخشا. بھائی آپ ان کو بھی کیجئے نا, ایران کو بھی کرٹیسائز کیجئے, ہم بھی سنیں گے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایران کو کرٹیسائز, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدے کی چیزیں ہیں 90% مسلمانوں کو عقیدہ ہی نہیں پتہ. تو میرے بھائی, میں نے آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا, اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں سالوں سے ڈسکس ہو رہی ہے, یہ چیزیں ابھی صدیوں سے ڈسکس ہو رہی ہے. تو صدیوں سے پھر ڈسکس دوسرے مذاہب بھی ہو رہے ہیں, پھر کیا ہم اسلام کی دعوت دینا ہی چھوڑ دیں؟ مطلب یہ کس قسم کی بچکانہ باتیں آپ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ اسلام کے جو عقائد ہیں ان کے اوپر مطلب ڈیبیٹس ہو رہے ہیں, تو مطلب اب ان کو ڈسکس ہی نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہزاروں سال سے سالو نہیں ہوئے. تو ہزاروں سالوں سے تو پھر غیر مسلموں کا بھی مسئلہ سالو نہیں ہوا, بہت سارے غیر مسلم تو کنونس ہی نہیں ہو رہے اسلام سے, تو کیا ہم ان کو دعوت دینا چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو ریزننگ ہے اس کی کیا لیول ہے, آپ کس قسم کا جو ہے وہ لاجک استعمال کرتے ہیں, اور کس طرح سے آپ جو ڈیسیو کرتے ہیں اپنی آڈینس کو. تو اللہ تعالیٰ آپ کے شر سے ہمیں بچائے, آپ کو بھی بچائے,
اور تمام امت مسلمہ کو بچائے، اور مجھے بھی اپنے نفس کے شر سے بچائے، اور تمام انسانوں کو بچائے۔ اچھا، ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا جانے سے پہلے، کیونکہ دیر بڑی ہو گئی ہے، یہاں 2:22 ہو گئے ہیں، تو اب میں چلتا ہوں، بہت دیر ہو گئی، آج میں نے لیٹ سٹریم کی۔ تو جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اسلامی جو عقائد ہے، اگر کوئی مسلمان ہے وہ پڑھا لکھا ہے تو اسے جو ہے وہ قرآن پڑھنا چاہیے، اسے قرآن پہ تدبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفاتیں آئی ہے، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیں نہیں پتہ کیسی ہے، البتہ ہم اس کو صفات سے پہچانتے ہیں، کیونکہ ہر کسی ذات کی پہچان اس کی صفات سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اس کی صفات ہے، اگر اس میں آدمی غور کرے گا، چاہے کوئی بھی صفت ہو اللہ تعالیٰ کی، تو اس سے انسان کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان جتنا آپ کا مضبوط ہوگا، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے، تو اتنا ہی جو ہے آپ الہات سے دور جائیں گے، آپ باطل عقیدوں سے دور جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے ان مسائل کے اندر بھی ٹانگ اڑائی ہے، اور کل اس نے ایک ویڈیو چڑھایا تھا کہ جس نے دکھایا تھا کہ اس نے جو حسن جدو ہے وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ اب مجھے نہیں پتا سیریا ویڈیو میں اس نے اور کیا بولا، کیونکہ اب میرے پاس لٹرلی اتنا انرجی نہیں بچی، اور نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں اب اس کو اور دیکھوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس میں اور کچھ کنٹینٹ ملے مجھے کل، تو ہو سکتا ہے اس کا میں دوسرا پارٹ بناؤں، اس کو میں کنٹینیو رکھوں۔ اگر آپ کو کچھ ملتا ہے اس ویڈیو کے اندر تو آپ مجھے کمنٹ کر دینا، اور مجھے ٹائم سٹیمپ بھیجنا اس ویڈیو کا کہ کہاں پر اس نے کچھ بولا ہے کہ جس کا آپ ریسپانس چاہتے ہیں۔ تو حسن جدو جو ہے وہ ایک جہمی ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اگر آپ اس کا ویڈیو دیکھیں گے کہ وائرز اللہ، وہ کہتا ہے عرش کے اوپر کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ ماننا ہی، وہ مانتا ہی نہیں کہ مخلوقات کے اوپر خدا ہے، وہ ایک جہمی ہے حسن جدو۔ اچھا، دوسرا اس کا جو ڈیوینس ہے، جس کے ساتھ خود اس کو اشری ماتردی اس کو رگڑیں گے اس پہ، کہ وہ کہتا ہے کہ فرقہ ناجیہ کوئی شے ہے ہی نہیں، نہ جو طائفہ منصورہ ہے وہ کوئی شے ہے، مطلب وہ اہل سنت والجماعت کا انکار کر رہا ہے ایک حساب سے، حالانکہ خود کہتا ہے کہ اہل سنت یہ گروہ ہے، ہم اہل سنت ہے، اور پھر کہتا ہے کہ فرقہ ناجیہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی، جب فرقہ ناجیہ ہے ہی نہیں کوئی، طائفہ منصورہ، پھر تو اہل سنت بھی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس قسم کے جاہل آدمی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ون آف دا گریٹسٹ اسکالر ہے اسلام کا اس ٹائم پریزنٹ ورلڈ میں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور جو اصلی اسکالر ہے، جو سچ میں ریئل اسکالر ہے، ان کے میں پورا یقین ہے کہ ان کے خلاف بکواس کرتا ہوگا۔ اچھا، باقی جو اس کے مسائل ہے وہ انشاءاللہ کسی اور دن دیکھیں گے۔ تو فی الحال آپ مجھے اجازت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے انشاءاللہ۔ جو بھی غلطی مجھ سے اس ویڈیو کے بنانے کے دوران ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور وہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے وہ غلطی، اور جو بھی میں نے صحیح کہا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مجھے بھی سلامت رکھے، ہمیں ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔